السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يفعل ما يشاء وما لم يشاء لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار، أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیز و محترم بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، آپ نے مجھے 43 سال پیچھے پہنچا دی۔ 1982 میں پہلی دفعہ اولڈم آیا تھا جماعت میں۔ ہماری ایک چلے کی جماعت تھی، تو ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اس میں ہماری جماعت ٹھہری ہوئی تھی، اور سارا دن لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کے بعد 50 سے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ اور آج میں ایک سمندر دیکھ رہا ہوں، بچیاں بھی ہیں، بڑی عمر کی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بڑی عمر کے بھی ہیں۔ میرے رب کی قدرت ہے۔ میں نے جب میڈیکل چھوڑا اور میں نے اپنے والدین سے کہا کہ میں مولوی بنوں، تو ہم ایک قدیم ذمہ دار خاندان ہیں، اس میں جاگیردارانہ ذہن تکبر سے بھرا ہوا۔ تو میرے والد اتنے ناراض ہوئے، تینوں میں گورنمنٹ کالج لاہور پڑھایا ہے، تو مولوی بننا ہے، تو مولوی بن کے کرنا کیے، تینوں کیا پوچھنا ہے؟ سمجھے ہیں پنجابی؟ میں نے تمہیں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا ہے، اور اب چھج کا تو مطلب پاکستانی سمجھیں گے، ہندوستانی تو نہیں سمجھیں گے۔ میں چھج پیسیاں دا تیرے اتے ویٹیا۔ چھج ایک برتن ہوتا ہے اتنا بڑا، تو اس میں گندم کو، دال کو ڈال کے اس طرح اچھالتے ہیں اور اس میں سے پتھر نکالتے ہیں، تو وہ اتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو جب کسی کو زیادہ کوئی چیز دینی ہو تو پھر یہ کہتے ہیں میں تینوں چھج دیتا ہے۔ تو میرے والد کہنے لگے میں تیرے اتے چھج پیسے دا ویٹیا ہے، ہن تو ملا بننا ہے، تینوں کیا پوچھنا ہے؟ تو مولوی بن کے کرنا کی ہے۔ آج اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو وہ دیکھتا کہ مولوی بن کے اللہ نے میرے ساتھ کیا کر دیا۔ میں ڈاکٹر ہوتا تو آپ مجھے جانتے بھی نہ ہوتے۔ میرا چھوٹا بھائی بہت اعلیٰ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے لاہور میں، پر صرف اس کو مریض ہی جانتے ہیں۔ تو اس وقت مریضوں کی دوستی ہوتی ہے ڈاکٹروں کے ساتھ، اور تو کوئی جاتا نہیں۔ تو میرا بھائی مجھ سے 3 سال چھوٹا ہے، تو وہ اس وقت مجھے کہتا بھائی تو گورنمنٹ کالج پڑھنا ہوں، اسیاں دیا سے ساڈا بھائی گورنمنٹ کالج لاہور پڑھدا ہے، ہن میں کیویں آکھاں کہ مولوی بندا پیا تے مدرسے پڑھدا ہے، میرے منہ تے نہیں آ سکدا۔ لیکن یہ سب پردہ غیب میں تھا جو میرے اللہ نے چھپایا ہوا، اور میں تقریباً ہر جگہ ہی بات کی ہے۔ آخر ایک دن 23 نومبر 1972 جمعرات کا دن تھا، میرے والد باہر سے اندر آئے، میں ناشتہ کر رہا، ان کے ہمارے یہاں وہ کھلا چولا کرتا ہوتا ہے، اور اس وقت چادر باندھتے تھے، شلوار کا رواج نہیں تھا، یہ 70s کی بات ہے۔ پگڑی کھول کے انہوں نے یہاں رکھی ہوئی تھی، مجھے ایسے دیکھا اور کہنے لگے یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا۔ اور میری عمر کیا تھی؟ 18 سال۔ 18 سال کے بچے میں ذمہ دارہ ماحول میں چوں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی باپ کے سامنے۔ تو میرا نوالا میرے ہاتھ سے گر گیا ناشتہ کر، اور ساتھ ہی میرے خاموش آنسو فریادی بن کر باہر نکل آئے۔ پھر دوبارہ انہوں نے کہا یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا۔
اتنی ان کی بات میں دہشت ہوتی تھی، سارا گاؤں ان سے کانپتا تھا، ہماری بھی ٹانگیں کانپتی تھی۔ تو مجھ سے ناشتہ وہیں چھوٹ گیا، آگے ہوا ہی نہیں۔ تو جو میری ماں تھی وہ اس معاملے میں میرے باپ سے بھی سخت تھی کہ تینوں مولوی نہیں بنن دے، ڈاکٹر بناؤ۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا نا میرے آنسو اور میرے باپ کے گرجدار آواز، تو وہ پھر مجھے چپ کر کے اندر لے گئی اور مجھے 300 روپے دیے۔ 1971 کی بات ہے، 300 روپے بہت بڑا پیسہ تھا۔ کہنے لگے جا میں راضی ہوں۔ تو آپ سوچیں ایک بچہ جو اتنے ناز و نام میں پلا ہو، نوکروں کی فوجیں ہوں، محل جیسے گھر ہوں، سواریاں ہوں، اور اس کو گھر سے باپ نکال دے، تو اس کے آگے تو بلائنڈ ہے سب کچھ۔ کدھر جاؤں، کہاں جاؤں، کہاں پناہ ملے گی؟ تو میں نے اندھیرے میں سفر شروع کیا تھا۔ میرے سامنے نہ کوئی راستہ تھا، نہ کوئی منزل تھی، اور گھر سے نکل جانے کا بوجھ الگ تھا، اور آگے خوفناک نظر آ رہی تھیں شکلیں کہ کیا بنے گا میرا۔ میں تو رضائی بھی گر جاتی تھی تو نوکر کو بلا کے کہتا تھا رضائی میرے اتے پا۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، اوے بشیریا جی ایدیا رضائی میرے اتے پا۔ اب میں کہاں جاؤں گا؟ میں نے ایک چھوٹا سا بستر بنایا، 300 روپے جیب میں ڈالے، اللہ کا نام لے کے چل پڑا۔ وہ میرا سفر آج فروٹفل ہو کر مجھے یہ سامنے سارا نقشہ دکھا رہا۔ سوچتا ہوں کاش میرا باپ ہوتا تو اپنے اس جملے سے شرمندہ ہوتا، تو مولوی بن کے کرنا کی، تینوں پوچھنا کیا ہے۔ اور میرے چاچا کہتے تو روٹی کتوں کھاسے، یعنی اتنی بڑی جائیداد اللہ نے دی ہوئی، وہ تو روٹی کتوں کھاسے، تینوں کسی جتی تے نہیں لکھنا، چھولیاں دی دال کھاسے پیا۔ جس طرح میرے اوپر وار ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے زبان کا زخم بڑے سے بڑے ہتھیار سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ عربی کا شعر یاد آ گیا، جراحات السنان لہ التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ نیزوں کے زخم بھی بھر جاتے ہیں، اور جو زخم زبان لگاتی ہے وہ ساری زندگی نہیں بھرتا۔ تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ میں نے شکرانے میں کوئی فخر کے لیے نہیں، اللہ کے شکر میں نے یہ بات کی ہے، اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ مجھے 82 کا اولڈم یاد آ رہا ہے، جب 2 دن کی پوری محنت کے بعد 50 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں کر سکے تھے۔ آج بیٹیوں کو دیکھ رہا ہوں، بہنوں کو دیکھ رہا ہوں، بیٹوں کو دیکھ رہا ہوں، بھائیوں کو دیکھ رہا ہوں، میرے تو خوشی کے آنسو میرے اندر ہی گر رہے ہیں۔ اور چونکہ فیملیز ہیں تو میں تھوڑی اللہ کے نبی کی فیملی لائف بتاؤں گا، چونکہ ہمارا علم بھی غلط ہو گیا ہے اور ہمارا عمل بھی غلط ہو گیا ہے۔ پوری دنیا کے انسان سمیت مسلمان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب پیسہ آئے گا ہماری زندگی اچھی ہو جائے، جب بڑا گھر ہوگا تو ہماری لائف اچھی ہو جائے، ہمارے پاس بڑی گاڑی ہوگی، بینک بیلنس ہوگا، ہمارے بچے بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں گے، اور ہم ہائی سوسائٹی میں ہمارے ریلیشن ہوں گے، تو ہماری لائف بڑی اچھی ہو جائے گی۔ یہ دھوکہ پوری دنیا کو لگا ہو۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ آیت تو اللہ نے کافروں کے لیے فرمائی تھی کہ انہیں صرف موت تک کی زندگی کا فکر چڑھا ہوا ہے، جو آگے آنے والی زندگی ہے وہ ان کے سامنے ہی کوئی نہیں ہے، کہ زندگی تو موت سے شروع ہوتی۔ ہمارا فیوچر کل نہیں ہے، ہمارا فیوچر قبر ہے، ہمارا فیوچر قبر سے شروع ہوتا ہے، کل سے نہیں شروع ہوتا۔ تو ہم چونکہ پیدائشی طور پر ان پڑھ پیدا ہوتے ہیں، اب دیکھیں ساری مخلوق پیدائشی تعلیم یافتہ ہوتی۔ ایک چونٹی 1 سینٹی میٹر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، اور 10 کروڑ چیونٹیوں کا دماغ کٹھا کر کے تولا جائے تو 20 گرام بنتا۔ تو اس چھوٹے سے دماغ سے اور 1 سینٹی میٹر کی آنکھ سے وہ لائن کیسے بناتی؟ کس نے سکھایا اس کو لائن بن؟ آپ کے ٹیبل پر شہد کا قطرہ گرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد چیونٹیاں وہاں پہنچی ہوتی ہیں۔ ہمارے ناک تو کافی بڑے ہیں، ان کا تو ناک نظر ہی نہیں آتا، کس طرح وہ پہنچ جاتی؟ یہ علم انہیں کہاں سے ملا ہے؟
ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ رب وہ ہے. فرعون نے پوچھا من ربکم یا موسیٰ، موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ کہ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، میرا رب وہ ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا اور اسے زندگی گزارنے کا علم دیا. اب شیر کے آگے گھاس رکھ دیں، بھوکا مر جائے گا، نہیں کھائے گا. بکری کے آگے آپ بریانی رکھ دیں، وہ بھوکی مر جائے گی، نہیں کھائے گی. شوگر والے کے آگے مٹھائی رکھ دیں، چاہے ڈاکٹر بھی ہوگا ضرور کھائے گا. تو انسان پیدائشی طور پر جاہل ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے جب پیدا کیا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اور یہ ہمارے پوتوں کو نا بلیاں رکھنے کا شوق ہے، تو وہ بلیوں کے بچے ہوتے ہیں، آنکھیں ان کی بند ہوتی ہیں اور وہ گھسٹتے گھسٹتے ماں کے دودھ تک چلے جاتے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے تو مائیں دودھ اس کے منہ میں دیتی ہیں، کوئی لیتا ہے کوئی لیتا ہی نہیں، تو فیڈر پہ چڑھا دیتی ہیں. اس بلی کے بچے کو کیسے پتا چلا ابھی آنکھ بھی بند ہے ادھر میری ماں ہے اور یہاں میری غذا ہے؟ کہاں سے پتا چلا؟ یہ علم میرے اللہ نے دیا ہے. ہمارا بچہ جس دیش میں ہوگا وہاں کی زبان بولے گا، سیکھے گا. اگر آپ بچے کو 4 سال کے لیے کچھ نہ سنائیں تو وہ گونگا ہو جائے گا، ایک لفظ نہیں بول سکے. اور چڑیا کا بچہ نکلتے ہی چوں چوں کرتا ہے، کوئل کا بچہ نکلتے ہی کو کرتا ہے، اور کتے کا بچہ نکلتے ہی بھوں بھوں کرتا ہے. وہ یہ لینگویج کہاں سے سیکھتے؟ اور سب سے بڑی لینگویج ہے کھوتے کی، ساری دنیا کو ہلا دیتے. میں آپ کو مثالوں سے بات پیش کر رہا ہوں. سانپ کو پھنکار کون سکھاتا ہے؟ سانپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ میرے منہ میں زہر ہے جس سے میں اپنے شکار کو مار سکتا ہوں؟ اسے کیسے پتا؟ عقاب کی اتنی لمبی اڑان 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ ڈائیو لگاتا ہے اور اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. کون ہے؟ ہم تو 80 کلومیٹر پہ 80 میل پہ جا رہی ہو گاڑی ہے اور سکرین کھلی ہو تو آنکھیں ہماری پھٹ جائیں گی. 300 کلومیٹر کی رفتار سے ڈائیو لگاتا ہے اور آنکھیں ایسے کھلی رکھتا ہے اور سمندر کے اندر مچھلیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جا کر ان کے اوپر وہ جھپٹتا ہے. یہ علم کہاں سے آیا؟ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر. اللہ نے پوری آیت اتاری. یہ پرندوں کو تو دیکھو، انہیں کون سکھاتا ہے اڑنا، پر پھیلانا، پر سکیڑنا؟ یہ کون سکھاتا ہے؟ جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. پرند عقاب جھپٹتا ہے، پھر پلٹتا ہے، پھر جھپٹتا ہے، پھر پلٹتا ہے. ان کو کون سکھاتا ہے؟ گدھ مردار کھاتا ہے، عقاب تازہ گوشت کھاتا ہے. ہم گئے کینیا تو وہاں وہ 5000 کلومیٹر کا جنگل ہے. تو میں نے کہا یار ہمیں جنگل لے جاؤ. تو وہ چھوٹے چھوٹے جہاز چلتے ہیں، جنگل لے گئے. صبح ہمیں گائیڈ لے کے نکلا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا گدھ ایک مردار گوشت کو نوچ رہا تھا، عقاب ایک تازہ ہڈی کو کھا رہا تھا. یہ علم کہاں سے آتا ہے؟ کیسے سیکھتے؟ اور انسان سیکھ سیکھ کے بھی غلط کرتا ہے، صحیح سمجھ کے بھی غلط کرتا ہے. درختوں میں چلے جاؤ، کبھی سیب پہ آم لگے، کبھی آم پہ انگور لگا، کبھی کریلا کسی درخت پہ لگا، بیل سے نکلتا ہے. ایک آدمی گزر رہا تھا تو اس نے تربوز دیکھا بیل کے ساتھ لگا ہوا، اور آم دیکھا تو درخت پر چھوٹا چھوٹا. کہنے لگا واہ میرے اللہ، ایک ہی کیتا ہے ایڈا وڈا تربوز چھوٹی جی ول دے نال تے چھوٹے چھوٹے آم ایڈے وڈے درخت دے نال، تو ایک آم گرا ہائی ہو گنجا آم گرا یہاں. اندر شکر ہے مولا سمجھ آ گئی، اگر یہ تربوز ایتھے ہوندا تو میرا تو سر پاٹ گیا ہے. تو میرے بھائی بہنوں، لا الہ الا اللہ، اللہ کو پہچانو. اگر زندگی کو اچھا بنا، خوشیوں والا، اللہ کی قسم آپ لوگوں کو زندگی ہم سے زیادہ پریشان. ہمارے پاس اسباب کی کمی ہے، ہمارے پاس وسائل لوٹے جا رہے ہیں، آپ کی ہر چیز سیٹ ہے لیکن آپ کی زندگی دکھی ہے. 1982 سے میں آ رہا ہوں یورپ میں، تو میں صرف سنی سنائی نہیں دیکھ کے بتا رہا ہوں. آپ کی زندگی بہت. میرے ماموں آئے تھے یہاں، جیسے پہلے لوگ آتے تھے چھپ چھپ آ کے
ایک بحری جہاز میں چھپ گئے، پھر وہ بہت بڑے مالدار بن گئے، کروڑوں پتی ہو گئے ہیلی فیکس میں۔ تو میں 82 میں آیا تو ان سے ملا، میں نے کہا ماموں ہماری جماعت آئی ہے، آ کے تھوڑا ٹائم دے دیں۔ پتر مینو ویل کوئی نہیں، ایک پتر مینو ویل کوئی نہیں، اور 50 پاؤنڈ میرے وہ جج پا دے انہیں، پتر مینو ویل کوئی نہیں۔ سن 2000 میں لنڈن پہنچا تو ان کے فون پہ فون، بیٹا مینو آ کے مل، بیٹا مینو آ کے مل۔ میں کہ ماما جی خیر تو ہے، اگے تو تنوں ویل کوئی نہیں ہوندی، ہونا دیو مینو آ کے مل، بس تو آ نا۔ میں گیا تو ڈیوزبری، وہاں سے میں ہیلی فیکس گیا تو گھر میں اکیلے بیٹھے تھے۔ ویسے کہنے لگے بیٹا اے ویکھیا ہی میرا 6 بیڈ روم گھر ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں 6 بیڈ روم گھر کوئی عام آدمی نہیں خرید سکتا، ایک مالدار آدمی ہی خرید سکتا ہے۔ وہ کہ سارا ویلا پہ میرے سارے پتر میں نے چھوڑ کے چلے گئے، میری اولاد میں نے چھوڑ کے چلی گئی۔ آج 26 سال بعد میں نے سمجھ آئی کہ میں نے اتنے نہیں آنا چاہیے سی، پاکستان میں نے چٹنی روٹی تب مل لی جنت۔ اور میری تھوڑی دیر بعد میری مامی آ گئی تو وہ یہی بات چل پڑی کہ نہ بیٹے ساتھ رہے، اور میں نے سارا کاروبار بند کر کے ساری پراپرٹی کرائے پہ دے دی ہے، اس سے بھی اتنے پیسے آتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا میں کروں کیا۔ تو وہ میری مامی کہنے لگی پتر یہ ملک ویکھن دے ہیں، رہن دے نہیں، یہ ملک اس کو آپ زیادہ سمجھتے ہیں۔ یہاں کا بڑھاپا کتنا خوفناک ہے، اور یہاں کی بھاگ دوڑ، بھاگے جا رہے ہیں، جاب 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 جاب، کس قدر آپ کی ٹائٹ آپ کی نسیں کھچی ہوتی۔ ہمارے تو غریب لوگ اب بھی حکا پکا کے بیٹھے ہیں، آپ تو اس فراغت کا مزہ لے ہی نہیں سکتے۔ آپ نوکر نہیں رکھ سکتے، بڑے سے بڑے مالدار کو نوکر کے بغیر سارے کام میاں بیگم خود کرتے ہیں۔ رات وہ ایک نوجوان نے کہا جی میری نئی رولز رائس ہے، میں اس میں آپ کو لے جاؤں گا مسجد۔ ٹھیک، تو رولز رائس لے کر آیا، بالکل نہیں تھی وہ جگہ۔ تو میں نے بیان میں کہا یہ ایک نوجوان مجھے رولز رائس میں لے کر آیا ہے، یقیناً اس کو ہوگا کہ میں دکھاؤں مولانا کو، لیکن بات یہ ہے کہ پٹرول تو آپ ہی پیندا ہے، اور ٹائر بھی آپ دھوندا ہے، تے میٹ بھی آپ صاف کردا ہے۔ ساڑی تے سزوکی تے 2 ڈرائیور ہوندے نے، ایک صبح دا ایک شام دا۔ اس پہ تاڑی بجاؤ۔ ہماری زندگی بہت لیوش ہے، آپ کی زندگی ٹف ٹف، ٹائم کوئی نہیں، بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں، اچانک موت کا جھٹکا لگتا ہے اور میں اور آپ زیرو ہو۔ ٹک ہرس و حوث، پرانی اردو ہے بعد میں ترجمہ کروں گا، ٹک ہرس و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدھیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ یہ اکبر الہآبادی کا شعر ہے، کہتا ہے تھوڑا آرام سے چل اس دنیا میں، دوڑ نہ لگا دوڑ نہ لگا، کماؤ۔ میرا اللہ کہتا ہے فانتشروا فی الارض، جاؤ زمین میں، وابتغوا من فضل اللہ، میرا رزق تلاش کرو، دوڑ نہ لگاؤ۔ یہ ریس لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ ریس ٹریک پر تو ٹھیک ہے، 100 میٹر ہے، 1000 میٹر ہے، لیکن اس ریس کے آگے میں تو قبر ہے، اور جو ہی موت آتی ہے تو طارق جمیل کا نام اڑ جاتا ہے اور میت ہو جاتا ہے۔ بیٹے بھی کہتے ہیں میت، رشتہ دار کہتے ہیں جنازہ، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں منجی، منجی چاہو بھائی، منجی چاہو بھائی، چارپائی اٹھا، نام 1 سیکنڈ میں مٹ جاتا ہے۔ تو کہتا ہے تیزی نہ دکھا، آرام سے کما۔ ایک حدیث یاد آ گئی، وہ بھی بعد میں سناتا ہوں۔ نہ در بدر کی ٹھوکریں کھا، قناعت سے کاروبار کر، جاب کر، یہاں کی ہر چیز فانی ہے، اور جس دن بنجارہ ہوتا ہے، پہلے جب شہر دور تھے تو موبائل بازار چلتے تھے، موبائل بازار، تو وہ ایک جگہ جا کے خیمے لگاتے تھے اور آس پاس کی بستیوں کے لوگ آ کر خریداری کرتے تھے۔ تیسرے دن وہ اپنی دکانیں لپیٹ کے آگے چلے جاتے تھے، تو ان کو بنجارہ کہتے تھے۔ تو کہہ رہا ہے کہ جب لاد چلے گا بنجارہ تو پیچھے ویرانی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ کو اپنی منزل بناؤ۔ ہم چونکہ کچھ نہیں جانتے، ہر جانور سب کچھ جانتا ہے۔ کتا آئے گا
بھاگتا ہوا پانی میں چھلانگ لگا کے آگے نکل جائے گا کہ اسے پتہ ہے مجھے تیرنا آتا ہے۔ ہاتھی آئے گا، وہ میں نے وائلڈ لائف میں دیکھا ہے، وہ نہیں گھسے گا، وہ پہلے پاؤں ڈالتا ہے ایسے 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 کر کے، کیونکہ ہاتھی کو تیرنا نہیں آتا، وہ ایسے ایسے کر کے پاؤں ڈالتا ہے۔ جب اس کا پاؤں لگ جاتا ہے پھر وہ دوسرا پاؤں اٹھاتا ہے، پھر اس کو ایسے ایسے کر کے دیکھتا ہے، پھر وہ اگلا پاؤں اٹھاتا ہے۔ یہ اللہ نے ان کو پیدائشی علم دیا ہے، ہم جاہل ہیں۔ ایک تو موت کے بعد کی زندگی ہمارے سامنے ہی کوئی نہیں، اور میرے رب نے بتایا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس کے غم زیادہ ہیں، خوشیاں تھوڑی ہیں، دکھ زیادہ ہیں، راحتیں تھوڑی ہیں، اندھیرا زیادہ ہے، اجالا تھوڑا ہے۔ تو اللہ کو پہچانو، لا الہ الا اللہ ہماری زندگی کی پہلی بنیاد ہے کہ ساری کائنات کا مالک، للہ ملک السماوات والارض، اس ساری کائنات کا بنانے والا، خلق السماوات والارض، اس ساری کائنات کو چلانے والا، یدبر الامر من السماء الى الارض، سورج چاند کو گردش کو بنانے والا، الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، چاند کو گھٹانے بڑھانے والا، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، رات کو لانے والا، وجعلنا اللیل لباسا، دن کو لانے والا، وجعلنا النہار معاشا، اوپر آسمان بنانے والا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اس میں سورج کو دہکانے والا، وجعلنا سراجا وہاجا، ایک سیکنڈ میں ہیلیم ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے، اس تبدیلی میں جو دھماکہ ہوتا ہے، 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے سے جتنی انرجی بنتی ہے، ایک سیکنڈ میں سورج اتنی انرجی بناتا ہے، اور وہ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، گیسز ہیں، وہ 1 سینٹی میٹر نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے، نہ 1 سیکنڈ پہلے نکلتا ہے نہ 1 سیکنڈ بعد میں غروب ہوتا ہے۔ تو اس پر کون قابض ہے؟ کہ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ پیچھے سے سنو، ہمارا رب کون ہے بھائی؟ پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے ان ربکم اللہ، تمہارے رب اللہ ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ دیکھو ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے ہیں، اور گجراتی خدا کہتے ہیں، اور پٹھان خدائے پاکا، اور ہی لمبا لے جاتے ہیں۔ سب سے کہتا ہوں اللہ کہو، اللہ کا نام اللہ ہے۔ جب آپ خدا کہتے ہو، خدا تو کسی انسان نے بنایا ہے، اور خدا کی جمع ہوتی ہے خداؤں کی پوجا، اللہ کے نام کی کوئی جمع نہیں ہے، سنگل اللہ اللہ۔ اور اللہ نے اپنا نام ایسا بنایا کہ ایسے حرف لایا جس میں نقطہ بھی نہیں، کہ میرے نام کو نقطے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ۔ اپنے حبیب کا نام بنایا محمد، کوئی نقطہ نہیں۔ اپنے حبیب کا دوسرا نام رکھا احمد، کوئی نقطہ نہیں۔ پھر کلمے کو جوڑا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں، اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف۔ اللہ بولا کرو، کہو میرے ساتھ اللہ، سب کہو اللہ، تھوڑی آواز ہے، اللہ رب ذوالجلال کی قسم، یہاں سے لے کر عرش تک نور ہی نور پھیل گیا، اور اللہ خوش ہو رہا ہے آپ سے سن کر کہ میرے بندے بندیاں مجھے پکار رہے ہیں۔ ان ربکم اللہ، اللہ تعارف کراتا، میں بتاؤں، میں تم بنانے والا پالنے والا رب، میرا نام ہے اللہ۔ میں کیا کرتا ہوں؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، میں نے زمین آسمان کو 6 دن میں بنایا۔ آج تک ٹکریں مار رہے ہیں سائنسداں، یہ کائنات کس نے بنائی؟ کوئی کہتا ہے شروع سے ہی ہے اور ہمیشہ رہے گی، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ میرا رب کا قرآن، میرے نبی کا قرآن کہتا ہے اللہ نے زمین آسمان بنائے، پھر کیا کیا؟ یغشی اللیل النہار، اس میں دن اور رات کا نظام چلایا، دن آگے رات پیچھے، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، تیز رفتاری سے جا رہے ہیں، رات آ رہی ہے دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے دن آ رہا ہے، لمبے ہو رہے ہیں چھوٹے ہو رہے ہیں، چھوٹے ہو رہے ہیں لمبے ہو رہے ہیں، کیا سسٹم ہے!
الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ، سورج بھی تابع، چاند بھی تابع، ستارے بھی تابع، الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو خالق بھی اللہ ہے اور بادشاہ بھی۔ اتنی بڑی بادشاہی کو دیکھتا کیسے؟ دیکھو مجھے آپ تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہیں، آپ تو روشنی کی وجہ سے میری شکلیں دیکھ رہے ہیں، مجھے یہ پیچھے والوں کی شکلیں نظر نہیں آ رہی، اور اتنی بڑی کائنات ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے کہ پتہ ہے تمہارے رب کی آنکھ کیسی ہے؟ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء۔ میرا رب کہتا ہے رات اندھیری ہو، کالے بادل ہوں، پہاڑ کالا ہو، کوئی سبزہ نہ ہو، پتھر کالا ہو، کوئی اس پہ سبزہ نہ ہو، اور اس پر ایک کالی چیونٹی جا رہی ہو۔ اللہ کہاں ہے؟ عرشوں پر۔ چیونٹی کہاں چل رہی ہے؟ کالی رات میں، کالے پہاڑ پر، کالے پتھر پر، اور وہ خود بھی کالی ہے۔ میرے رب یہ نہیں کہہ رہے کہ چیونٹی دیکھ رہا ہوں، میرا رب کہہ رہا ہے چیونٹی کے حقیر ٹانگوں سے جو لائن بن رہی ہے، تیرا رب عرش وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو طارق جمیل کو نہیں دیکھ رہا، زینب سلمہ کو نہیں دیکھ رہا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، تین بیٹھ کے کوئی بدماشی کرو تو چوتھا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ولا خمسة الا هو سادسهم، تم پانچ مل کے کوئی نافرمانی کرو تو چھٹا اللہ دیکھ رہا ہے، ولا ادنی من ذلك، تین کے دو ہو جاؤ، دو کا ایک ہو جاؤ، ولا اکثر، پانچ کے 50 ہو جاؤ، الا هو معاهم اینما کانوا، کدھر بھاگو گے؟ این المفر، کہاں بھاگو گے؟ کیسے چھپ سکتے ہیں؟ تو اپنی بنیاد بناؤ لا الہ الا اللہ۔ دیکھو نا، ایک کاپی پہ آپ 0 0 0 0 0 لکھتے جاؤ تو کچھ آپ نے لکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں لکھا۔ پہلے 0 کے ساتھ 1 لگا دو تو اب کتنی بڑی رقم بن گئی، ہر زیرو نے دوسرے زیرو کو طاقتور کر دیا کہ پیچھے الف ہے۔ اس زمین آسمان میں، ان سمندروں میں، اس کے ایٹم میں، اس کے سونے میں، اس کے چاندی میں، اس کے پتھر میں، اس کے پہاڑ میں، اس کے میدان میں، اس کے صحرا میں، اس کے جنگل میں، اس کے شہر میں، اس کی مشینوں میں، اس کے جانوروں میں، اڑنے والوں میں، تیرنے والوں میں، ڈسنے والوں نے، پھاڑنے والوں کے پیچھے الف ہے اللہ۔ اللہ اپنی الف کو ہٹا لے، اللہ کی قسم سب زیرو، سب زیرو۔ ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا، جمعے کا دن ہوگا، جمعہ کی رات گزرے گی، رات اور دن جدا ہو رہے ہوں گے، اور رات کہے گی کل آؤں گی، دن کہے گا میں اب جا رہا ہوں، پرندے گھونسلوں سے نکل رہے ہوں گے، اور انگلینڈ والے جاب پہ جانے کے لیے فٹافٹ ناشتے کر رہے ہوں گے، چلو جو کچھ لبدا ہے لبوں میں چھپاؤ تے بس کھاؤ۔ اور میں نے ایک گورے کو دیکھا ٹائلٹ میں بھی جا رہا تھا اور کھا بھی رہا تھا، ہیٹھوں کڑدا پیا اور تو پاندا پیا۔ تو بڑی رنگین صبح ہوگی، دکاندار دکانوں کو بھاگے جا رہے ہیں، زمیندار کھیتوں میں جا رہے ہیں، اور ہماری ثقافت عورت ناشتے کے لیے آٹا گوندھ رہی ہے، کوئی آٹا گوندھ کے روٹی بنا رہی ہے اور توے پہ ایسے ڈال رہی ہے، اور کوئی بچے کو نوالا بنا کے یہاں تک لائی ہے اس کے منہ میں۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ دکان پہ دکاندار سے گاہک کپڑا خرید رہا ہوگا اور وہ کپڑے کو ناپ کر کینچی ایسے اس نے رکھی ہوگی، اور گاہک جیب سے پیسے نکال کے گن رہا ہوگا۔ اتنا نقشہ میرے نبی نے کھینچا، پرندے اڑ اڑ کے آ رہے ہوں گے، اور منڈیاں کھل رہی ہوں گی، بازار کھل رہے ہوں گے، شاہی تاج پہنے جا رہے ہوں گے، کہیں شادی ہو رہی ہوگی، کہیں نغمے ہو رہے ہوں گے، کہیں رقص ہو رہا ہوگا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک خوفناک آواز آئے گی، اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، زمین کانپنے لگے گی، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج اندھا ہو، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، تاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ریت بن جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانوروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگے گی۔ یہ تھوڑا سا نقشہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اور
جب وہ دھماکہ ہوگا تو ماں کے ہاتھ کا نوالا بیٹے کے منہ میں نہیں جائے گا، نیچے گر جائے گا۔ توے پر جاتی ہوئی روٹی توے پہ نہیں جائے گی، نیچے گر جائے گی۔ دکاندار کی کینچی کپڑا نہیں کاٹے گی، نیچے گر جائے گی۔ گاہک کے پیسے آگے جانے کی بجائے یوں بکھر جائیں گے۔ کھیت میں ہل چلانے والے کا ہل اڑ کے ادھر جائے گا، وہ ادھر جائے گا۔ پرندے آوازیں نکالیں گے اور آواز تیز ہوتے ہوتے سورج کو اندھا ہوتا دیکھیں گے، ستاروں کو اندھا ہوتا دیکھیں گے۔ انسان سب سے آخر میں مرے گا۔ پہاڑوں کو ریت بنتا دیکھیں گے، 7 سمندروں میں آگ دیکھیں گے۔ انگلینڈ کے تو چاروں طرف ہی پانی ہے، آگ بھڑکے گی، ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کے آگ ہے، تو سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ مچھلیاں تڑپتی ہوئی باہر نکلیں گی، جانور بھاگیں گے، ماں بھاگے گی۔ میرا رب کہتا ہے یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس ماں نے چھاتی سے بیٹے کو لگایا ہوگا دودھ پلانے کے لیے، ایسے اچھال کے پھینک دے گی، تو مر میں بچ جوان۔ جو بوڑھی ماں کو لے کے جا رہا ہوگا، وہ ماں کو دھکا دے گا اور خود ادھر بھاگے گا۔ بیوی خامن سے بھاگے گی، خامن بیوی سے بھاگے گا، بچے ماں باپ سے بھاگیں گے، ماں باپ بچوں سے بھاگیں گے، دکاندار دکانیں چھوڑ کے بھاگیں گے، خزانے والے خزانہ چھوڑ کے بھاگیں گے، حکومتوں والے تخت سے بھاگیں گے۔ لیکن آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک دم آسمان پھٹے گا، ستارے برباد ہوں گے، سمندروں میں آگ لگے گی، ہمالیہ پہاڑ بھی ریت بن کے اڑنے لگے گا، اور انسان پھر پتنگوں کی طرح، پروانوں کی طرح اڑنے لگیں گے، اور پھر سب موت کی نیند سو جائیں گے۔ کوئی رونے والا نہیں، کوئی کفن دینے والا نہیں، کوئی قبر کھودنے والا نہیں، کوئی آنسو بہانے والا نہیں۔ سب سے آخر میں شیطان پکڑا جائے گا۔ جب اسرائیل آئے گا نا تو وہ زمین میں ڈائی لگائے گا، ڈائیو کرے گا، رو جا کے دوسری طرف سے نکلے گا۔ آگے پھر موت کا فرشتہ، پھر وہ ڈائیو لگائے گا، وہ زمین کے اندر سے تیسری طرف نکل جائے گا، آگے موت کا فرشتہ ہوگا، پھر وہ ڈائیو لگائے گا اور چوتھی طرف نکلے گا، آگے موت کا فرشتہ کھڑا ہوگا۔ پھر وہ بے بس ہو کے کہے گا مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ کیا جو تو نے مانگا تھا، تیرے ٹھکانے جہنم کی طرف۔ سب سے آخر میں شیطان مرے گا، پھر پہلے آسمان کے فرشتے مریں گے، آسمان بکھر جائیں گے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں۔ ہو پھر اللہ اسرائیل سے پوچھے گا کون باقی ہے؟ کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے 4 اور ہم 4، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل۔ تو میرا اللہ فرمائے گا فَلْيَمُتْ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، عرش کے فرشتوں کی روح نکال دے، تو عرش اللہ کے امر سے کھڑا ہو جائے گا اور فرشتے گر کے مر جائیں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ اللہ کو تو پتا ہے، کہے گا یا اللہ یہ ہم 4 باقی ہیں۔ فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل کی جان نکال لے، تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ ان کو تو بچا لے۔ اللہ کہیں گے اسکت فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، خاموش ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے۔ اگر میں کسی کو زندہ رکھتا تو اپنے حبیب کو رکھتا، اسے بھی موت کا پیالہ پلایا۔ پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ اسرافیل اور میں۔ اسرافیل سور پھونک رہا ہوگا تو اللہ کہیں گے فَلْيَمُتْ اسرافیل، جان نکال لے اس کی، تو سور اڑ کے عرش کے ساتھ لٹک جائے گا اور اسرافیل گر جائے گا۔ پیچھے رہ گیا ساڈا بیلی اسرائیل کلا۔ تو اللہ فرمائے گا کون باقی؟ ہماری تو ٹانگیں کانپتی رہیں، کانپیں ٹانگتی رہیں موت کے ڈر سے۔ آج اسرائیل نے بھی پتہ لگ جانا ہے، وہ بھی کیونکہ سب کی جان نکالتے اسے کیا پتہ چلتا ہے، آج وہ اپنی نکلنی ہے تو وہی ایسے ایسے کر رہے گا۔ اللہ کہے گا کون باقی؟ اے اللہ اب تو میں ہی باقی۔ مت فإنک خلق من خلقی، مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ تو جب اسرائیل اتنی خوفناک چیخ مارے گا کہ اگر زمین آسمان سلامت ہوتے پھٹ جاتے، اتنی چیخ مارے گا اور مر جائے گا۔ اور پھر میرا اللہ کہے گا این الملوک، کدھر گئے بادشاہ؟ پھر کہے گا این الجبارون، کدھر گئے ظالم فرعون؟ پھر اللہ کہے گا این المتکبرون، کدھر گئے تکبر کرنے والے؟ کوئی ہو تو جواب دے۔ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ، آج کس کی حکومت ہے؟ تو پھر کوئی ہے ہی نہیں جواب دینے والا۔ اللہ کہے گا خود للہ الواحد القہار، آج اکیلے
طاقتور اللہ کی حکومت ہے. انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وسأعیدها. میرے بندو، میں نے تمہیں بنایا، دنیا کو بنایا، پھر تمہیں مارا، پھر دنیا کو فنا کیا، اور پھر جلد تمہیں دوبارہ زندہ کروں. او میرے بھائی بہنوں، یہ وہ دن ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ الشَّدِيدُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ الْقَارِعَةُ ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. کیسے طاقتور لہجے میں اللہ نے اس کی بربادی بتائی ہے. تو اپنی آخرت بچا کے بادشاہ بھی بن جاؤ تو اللہ راضی ہے. آخرت بچا کے اللہ کے حبیب کو راضی کر کے بادشاہ بھی بن جاؤ تو اللہ راضی ہے. 1027 عیسوی میں محمود غزنوی فوت ہوا. 33 برس حکومت کی. دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا سلطان محمود غزنوی. 1974 میں غزنی میں زلزلہ آیا اور اس کی قبر پھٹ گئی. جب انہوں نے قبر کو کھول کے صاف کرنے کے لیے دوبارہ تعمیر کرنے لگے تو دیکھا محمود غزنوی کی لاش ایسے پڑی تھی جیسے کوئی ابھی دفن کر کے گیا ہے. بادشاہ، کاروباری نہیں، بادشاہ، 33 سال کی حکومت. قبر تو صرف نبی اور شہید کو چھوڑتی ہے، باقی سب کو کھا جاتی ہے. لیکن کچھ لوگوں کو اللہ اسپیشل رعایت دیتا ہے. اس میں ایک بادشاہ کی کہانی آپ کو سنا. اس نے کیسے حکومت کی 33 سال، دنیا کی سب سے بڑی حکومت، اور قبر کی مٹی اس کو کھا نہیں سکی. کہ اللہ تک پہنچنے کا بہت آسان راستہ ہے کہ اللہ ایک سیکنڈ میں راضی ہو جاتا. زندگی بھر گناہوں میں گزری ہو، ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر، اسی وقت اللہ سارے معاف کر دیتے. کیا شان ہے میرے رب کی، کیا رحمت ہے میرے رب کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا. وہ روزانہ نئی لڑکی لے کر آتا تھا برائی کرنے کے لیے. ایک رات 60 دینار میں ایک لڑکی کو لے کر آیا. 60 دینار کوئی 15-20 لاکھ روپے بنتا ہے پاکستانی. 15-20 لاکھ روپے میں ایک لڑکی لے کر آیا. جب اس نے کمرے کو بند کیا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی. تو کفل نے کہا کہ میں زبردستی تو نہیں لایا ہوں، سودا کر کے لایا ہوں. تو وہ اور رونے لگی، کہنے لگی کفل، میں طوائف نہیں، میں عزت دار کی بیٹی ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے. جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بننے پر مجبور. میں نے تو طوائفوں میں کام کیا ہے، ان کی کہانیاں سن کر میرا جگر پھٹتا. میں نے صرف طوائف کو بیٹی کہا تو اس نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا. مولانا صاحب سن تک کوئی بیٹی نہیں اندر، تسی ایڈے وڈے عالم ہو، تسی میں نے بیٹی آخر. کہ جو میں نے ان کی کہانیاں سنی، انہیں طوائف بنانے والے سب چودھری صاحبان، سیٹھ صاحبان، سردار صاحبان، بیوروکریٹ، جرنیل، ان بدبختوں نے غریبوں کی بیٹیوں کو طوائف بنایا. تو کفل اس کے آنسو دیکھ کے رونے لگا. کہا میری بہن ہے تو جس عزت کے ساتھ آئی تھی چلی جا واپس، اور جو پیسے تجھے دیے ہیں وہ حلال ہیں تیرے لیے، واپس نہیں لوں گا. کفل کو نہیں پتا کہ چند گھنٹے بعد کیا ہونے والا ہے. ساری زندگی اس کام میں گزری، شراب اور زنا، اور اس کے آنسو دیکھ کر وہ رویا اور کہا یا اللہ، اللہ معاف کرنے میں کتنی جلدی دکھاتا. وہ گھر پہنچی اور کفل مر گیا. جوانی، کوئی بیماری نہیں، اچانک مر گیا. اب یہ وہ شخص تھا، کل اگر اس کی ڈیڈ باڈی ملتی تو کوئی اس کو نہ غسل دیتا نہ اس کی چارپائی اٹھاتا. تو میرے رب نے کیا کیا؟ کس رب سے لڑائی لڑ رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. میرا رب کہتا ہو کہاں جا رہے ہو؟ یا ایھا الانسان. کیا پیار ہے ان الفاظ میں. یہ مائیں بیٹھی ہیں نا، یہ کہتی ہائے میرا لال، ہے نا، ہائے میرا جگر. تو وہ ہم لفظ تو سنتے ہیں لیکن جو اس میں پیار کا شہد ہے، کوئی اس کا ترجمہ کر سکتا ہے؟ کوئی اس کا ترجمہ ہے؟ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان. ساری دنیا کی ماؤں کی محبت اور عشق ملا کر جو بچے کے ساتھ ہے اسے جمع کیا جائے تو یا ایھا الانسان میں اس سے زیادہ پیار ہے جو شہد کی طرح اچھل رہا ہے، ٹپک نہیں رہا،
اچھل رہا ہے، یوں لگتا ہے جیسے میرا اللہ ایک ایک کا کندھا پکڑ کے کہہ رہا ہے، او میرا بندہ، وہ تو کہاں جا رہا ہے؟ او میری بندی کہاں جا رہی؟ مجھ جیسے رب کو چھوڑ کے جا رہی؟ ما غرق بربک الکریم، ہے کوئی میرے جیسا مہربان کہ جس کی وجہ سے تم مجھے چھوڑ رہا ہے، مجھ سے بے وفائی کر رہا ہے؟ الذی خلقک، وہ جس نے تمہیں بنایا ایک گندے پانی سے، فسواکا، پھر تیری ہر چیز کو اندھیروں میں برابر کیا، فعدلک، پھر تجھے ہر چیز میں ایسے تول کے بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، کس خوبصورت شکل میں نے تجھے دنیا میں بھیجا۔ یا ایھا الانسان، قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے یا ایھا الانسان۔ میں اس میں جو میرے رب کی محبت اور درد ہے، میں اسے کیسے بیان کروں؟ میرے پاس الفاظ نہیں، نہ ہی دنیا میں کسی عالم کے پاس اس محبت کو، جیسے ماں کی میرے لال کے اندر کی جو محبت اور عشق ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ ہاں، صرف ہم لفظ پکڑ کے اس کا ترجمہ کر دیں گے کہ ماں کہہ رہی ہے میرے لال، لیکن اس میں جو شہد محبت ہے اس کا کوئی ترجمہ نہیں۔ اللہ کی ذات کو دیکھو، پھر اس کی محبت کو دیکھو، پھر وہ ایک لفظ میں کہتا ہے، اے اولڈم کے بند، اے اولڈم کی بندی، مجھے چھوڑ کے کہاں جاؤ؟ آخر تو میرے پاس آؤ۔ نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب، تیرے عفو بندہ نواز۔ یہ کہتے ہیں نا 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو حج پہ ہی تو جانا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ وہیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک گویہ تھا، مجھے بڑے عرصے کے بعد واقعہ یاد ہے، تو وہ ایک تارا ہوتا تھا، بچپن میں ہم نے دیکھا، کدو خشک کر کے لکڑی لگا کے اس کے اوپر ایک تار ہوتا تھا، تو وہ مانگنے والے ایسے ایسے اس سے بجاتے، وہ ایک تارے کے ساتھ گاتا تھا، اس کی روزی چلتی تھی۔ بوڑھا ہو گیا، آواز بیٹھ گئی، تو لوگوں نے سننا چھوڑ دیا تو فاقے آ گئے، تو گیا جنت البقیع میں، کہنے لگا یا اللہ، جب آواز تھی لوگ سنتے بھی تھے، میری روٹی بھی چلتی تھی، اب آواز بھی بیٹھ گئی ہے، لوگوں نے بھی دینا چھوڑ دیا ہے، مجبور ہو کر میں تیرے در پہ آیا ہوں، میری روٹی کا تو کوئی انتظام کر۔ حضرت عمر مسجد میں سوئے ہوئے تھے، مسجد میں ان کو آواز آئی، میرا ایک بندہ جنت البقیع میں مجھے پکار رہا ہے، عمر اس کی مدد کو پہنچو۔ کون بندہ؟ ساری زندگی گاتا۔ حضرت عمر جیسے دور میں حضرت عمر ایسے بد حواس ہوئے، نہ انہوں نے پگڑی اٹھائی نہ جوتا پہنا، ننگے سر ننگے پاؤں بھاگے، اور بقیع میں داخل ہوئے تو ان کے بھاگنے کی آواز دڑ دڑ اس کو سنائی دی، تو اس نے پیچھے دیکھا تو حضرت عمر نے کہا، لے بھائی لے، آ گیا سوٹا لے کے میں نے مارا، تو اس نے دوڑ لگا دی۔ حضرت عمر نے فرمایا، ارے بھاگو نہیں، مجھے کسی نے بھیجا ہے، میں خود نہیں ہے۔ وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا، کس نے بھیجا ہے؟ کہ جس کو پکار رہے تھے اسی نے بھیجا ہے۔ تو وہ غم سے گر گیا اور زارو قطار رونے لگا اور کہنے لگا، یا اللہ، ساری زندگی تیری نافرمانی کی، اور جب تو یاد آیا تو روٹی کی وجہ سے یاد آیا، تجھے میں نے بھوک کی وجہ سے پکارا، تو یا اللہ تو نے اپنے اتنے بڑے بندے کو میری مدد کے لیے بھیجا، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر۔ اور اس نے چیخ ماری اور اس کی جان نکل گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھایا، قبر میں۔ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے ہمارے ساتھ، اتنی جلدی وہ راضی ہو جاتا ہے۔ مثال دیتا ہے، میرا بندہ اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کے آسمان کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، میں سارے معاف کر دوں، اور اگر پھر ہو جائے تو پھر آ جانا، میں پھر معاف کر دوں، پھر ہو جائے پھر آ جانا، میں پھر معاف کر دوں، کیونکہ اللہ پہ تو اثر نہیں ہوتا۔ میں تو اپنے بچے کو بھی معاف نہیں کروں گا، کیونکہ میرے اوپر اثر ہے، اور میرا اللہ اثر سے پاک ذات۔ تو ایک تو یہ آسان مسئلہ ہے کہ اللہ یوں راضی ہو جاتا ہے۔ پھر آگے نیچے ہمارا نبی، اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان ربکم لرؤوف الرحیم، اور پھر اپنے نبی کو کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے اپنے 2 نام کسی کو نہیں دیے، صرف اپنے حبیب کو دیے، رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے، اور میں بھی رؤوف بھی ہوں رحیم بھی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو میرے نبی کے غلام بن جاؤ، میرے نبی کے تابع ہو جاؤ، میرے نبی کی زندگی اپنی زندگی بنا لو، سکھ سے بھر دے گا زندگی کو۔ کیونکہ زندگی کیسے گزارنی ہے
یہ صرف نبی جانتے تھے اور کوئی نہیں جانتا. ہم صرف یہ جانتے ہیں پیسے بنانے ہیں، پیسے بنانے ہیں، پیسے بنانے ہیں، بچوں کو بھی اعلیٰ تعلیم دلانی ہے، لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے یہ میرے نبی لے کر آئے. میرے نبی کا علم دیکھو، آدمی آنکھوں سے دیکھ علم حاصل کرتا ہے اور کان سے علم حاصل کرتا ہے. میرا نبی مکہ میں ہے تو ایک دھماکہ ہوتا ہے، صفا پہاڑ پر کھڑے ہیں، جبریل بھی ساتھ ہے. دھماکہ کہاں ہے سے ہوا ہے؟ کہ پہلے آسمان کا دروازہ کھولا ہے، اس کا دھماکہ ہے، اور 500 کلومیٹر کے بعد ہوا ختم ہو جاتی ہے تو ساؤنڈ ٹریول ہی نہیں کر سکتا، اور پہلے آسمان پہ دھماکہ ہوتا ہے اور میرے نبی اپنے کانوں سے سنتے ہیں. کتنے طاقتور کان ہیں. اور پھر میرے نبی نماز پڑھا مسجد میں اور ایسے چلنا شروع اور مصلی پر آئے. جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ کام تو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو مجھے جنت نظر آئی، جنت 7ویں آسمان پر، اور اس کے انگوروں کے گچھے، تو ان کو دیکھ کے میں آگے، اور پھر مجھے دوزخ نظر آئی تو اس کو دیکھ کر میں پیچھے ہو گیا. جس کی آنکھ اتنی طاقتور ہو، اور یہ بھی بڑی معمولی بات ہے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. یہ قاب قوسین، یہ کمان اور یہ کمان، اس کو کہتے ہیں کعب، اس کو کہتے ہیں کعب. یہ جب دو کعب ایسے مل جاتے ہیں اس کو قاب قوسین کہتے ہیں. تو میرا رب کہہ رہا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. جو رب کو ان آنکھوں سے دیکھ لے اس کی کہیں کوئی تعریف کر سکتا ہے کوئی؟ جو رب کے کلام کو کانوں سے سن لے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارنی انظر الی، قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. موسیٰ علیہ السلام تھے لاڈلے نبی. یا اللہ میں تینوں ویکھنا ہے. اللہ نے کہا موسیٰ نہیں ہو سکتا. کہ نہیں، ایک باری تو میں ویکھنا. میرے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، ضد کر لیتے تھے، ہماری ہمت نہیں کہ ہم ضد کریں. کہ نہیں یا اللہ ایک باری تو ویکھنا ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، وہ کھڑا رہا تو بھی دیکھ لے گا. فلما تجلی ربہ للجبل، اب موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی نہیں آئی، پہاڑ پر آئی. تجالہ دکا، پہاڑ تو ریت بن گیا. وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. پتہ نہیں کتنی دیر بے ہوش رہے، اٹھ کے آخر لگے اللہ میری تو ہن میں نہیں منگتا کہ میں تینوں ویکھنا. تو میرا نبی کیسا نبی ہے جو آمنے سامنے ہے، اور میرا رب جنہیں کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی. اپنے نبی کی شان تو دیکھو کہ رب 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 کہے اے میرے نبی آپ کا رب آپ کو سلام پیش کر. یہ ہے پروٹوکول، اس کو عزت کہتے ہیں. یہ تھوڑا ہی عزت ہے کہ تم مرسڈیز خرید لو اور تم رولز رائس خرید لو، پیٹرول آپ پہ پاؤ تو ٹائر بھی آپ پہ دو. یہ کیا عزت ہے؟ عزت اپنے نبی کی دیکھو کہ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کر. تو میرے نبی نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یا اللہ میرے اوپر بھی سلام ہو اور میری امت کے نیک لوگوں پر بھی سلام. امت کو شامل کر لی. پھر آپس میں گفتگو ہوئی ہے کہ یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، وہ لوہے سے ایسے بنتے تھے زرہ جیسے عورتیں سویٹر بنتی ہیں، اور سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ کو مردے زندہ کر کے دیے. تو میرے لیے بھی تو کچھ ہو. اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي. یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ اللہ نے کہا أَوَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. میرے محبوب آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کیا دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا. اللہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم جڑے،
موت آئی نیم پلیٹ تبدیل ہو گئی، شی سے جڑے، موت آئی نیم پلیٹ تبدیل ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام تک پلیٹیں تبدیل ہوتی گئیں۔ جب آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اللہ نے فرمایا اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں توڑ سکتا، تیرا اور میرا نام ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ وَشَرَحْتُ لَكَ صَدْرَكَ، آپ کا سینہ میں نے کھول دیا، وَوَضَعْتُ عَنْكَ وِزْرَكَ، آپ کے بوجھ میں نے ہٹا دیے، وَرَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ، اور میں نے آپ کو بلند و بالا کر دیا، وَجَعَلْتُكَ فَاتِحًا وَخَاتِمًا، میں نے آپ کو پہل کرنے والا بھی بنایا اور میں نے آپ کو اینڈ کرنے والا بھی بنایا۔ جو پہل کرے وہ اینڈ نہیں ہوتا۔ دیکھو آپ لوگ پہلے آیا میں بعد میں آیا، تو میں کیسے کہوں کہ میں پہلے بھی ہوں بعد میں بھی ہوں؟ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے پہلے بھی آپ ہیں بعد میں بھی آپ ہیں، وہ کیسے؟ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو کہنا تھا 40 سال کی عمر، اور کتابی جواب 40 سال 6 مہینے 10 دن، کتابی جواب۔ اور میرے نبی نے کیا کہا؟ ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الماء والروح بین الطین بین الماء والطین، ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور اللہ مجھے نبی بنا چکے تھے۔ فاتح پہل کرنے والے، خاتم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آخری بھی آپ ہیں اول بھی آپ۔ جب آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے رہتے تھے، اداس رہتے، بیگم کے بغیر جنت میں بھی دل نہیں لگتا ہے۔ آپ مستورات اتنی مہنگی ہو کہ جنت بھی اچھی نہیں لگتی۔ آدم علیہ السلام بجھے رہتے تھے۔ آدم کا اللہ نے پتلا بنایا مٹی کا، ننگا پڑا رہا پتہ نہیں کتنا عرصہ، پھر روح ڈالی، پھر کپڑے پہنائے، پھر جنت میں ڈالا۔ اللہ نے عورت کا پتلا نہیں بنایا، اسے ننگا نہیں کیا، شروع سے عزت کے ساتھ پیدا فرمایا، اس کو ننگا نہیں ہونے۔ آج کی عورت نے ننگے ہو کر اپنا سب کچھ گنوا دیا۔ سوئے ہوئے ہیں جنت میں، آنکھ کھولی تو لیفٹ سائڈ پر ایک حسین عورت پورے ڈریس میں۔ یہ تو آپ نے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت تھے، لیکن آج میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دنیا میں جتنی عورتیں آئیں اور آئیں گی ان میں سب سے حسین حضرت حوا تھی۔ اللہ نے حوا کو سب سے حسین عورت، تو آدم علیہ السلام نے ایک دم چھال ماری، ہے میں وہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، آدم علیہ السلام نے نہیں کہا، لیکن اندر یہی تھا کہ ہائے میں جنت دا مزہ تو ہوں آئے گا، یا اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ نے کہا تیری بیوی ہے۔ سبحان اللہ، کہا نہیں حلی کھلو جا نکاح پڑھنا ہے۔ نکاح ہوا، میرے رب نے کہا مہر ادا کرو، اپنے نبی کی شان دیکھو، آدم مہر ادا کرو۔ یا رسول یا اللہ کیا مہر ادا کرو؟ کتنا سونا چاندی جنت میں پڑا تھا، لیکن میرے رب نے فرمایا تیری نسل میں میرا حبیب آئے گا، اس پر ایک دفعہ درود پڑھ، یہ تیری بیوی کا مہر ہے۔ تو اپنے نبی کی شان دیکھ، اپنے نبی کی شان دیکھ کہ سب سے پہلے باپ کو کہا جا رہا ہے اس پہ درود پڑھ، یہ تیرا مہر ہے۔ تو اللہ نے اتنی اونچی شان دی ہمارے نبی کو، وہ ایک زندگی لے کر آئے۔ میرے نبی کی پوری زندگی محفوظ ہے، اللہ کی قسم ایک ذرہ بھی نہیں چھپا۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ ایسے داڑھی پکڑ کے بیٹھ، تم صحابہ کا عشق دیکھو کہ کیسے کیپچر کیا ہے۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ کی داڑھی ایسے ہاتھ میں ہوتی، پھر تھوڑی دیر کے بعد یوں ہاتھ پھیرتے تھے اور پھر ایسے داڑھی پکڑ لے۔ کتنی چھوٹی سی بات ہے، اللہ نے یہ بھی نہیں چھوڑی۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا، یہاں سے نور نکلتا، اور جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں بلاتے، ایسے کر کے پورا ہاتھ کا اشارہ کر، نہیں اردو کا انگلی اٹھاتے ہو ہم پر انگلی اٹھاتے ہو، میرے نبی نے انگلی نہیں اٹھائی، بلانے کے لیے بھی نہیں اٹھائی، ایسے عزت کے ساتھ بولے۔ اور میں قربان جاؤں، جب آپ کو کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ، آپ کہتے لبیک۔ سامنے سے کوئی بلائے تو آسان ہے جواب دیں، ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ ایسا نہیں کرتے۔ مجھے ادھر سے کوئی بلائے، مولانا صاحب نے کوئی ادھر سے بلائے تو میں کہوں میرے نبی کو جب کوئی ادھر سے بلاتا تھا تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے۔ کیا عزت ہے، اگلے کو دیر ہے۔ ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو پورا گھومتے تھے، وہ پیچھے بیٹھے ہوتے تھے، وہ کہتے یا رسول اللہ، آپ بالکل ایسے گھوم۔ اتنی باتیں میرے رب نے چھپنے نہیں دیں اپنے حبیب کی۔ جب مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا، کہکا کبھی نہیں لگایا
لیکن اتنا ہنسے کہ داڑیں نظر آنے لگی. جب آپ بیان فرماتے تھے تو اس ہاتھ کو اتنا اوپر اٹھاتے تھے، بس ہمارے مولویوں کی طرح نہیں. ایک جگہ میں گیا تو وہاں ایک خطیب صاحب آئے. وہ کہنے لگا تسی میز تے رکھیا نہیں. تو میں بڑا حیران ہوا کہ میز دی لوڑ کی ہے، سپیکر وچ گل کرنی ہے، آندن میز کیوں نہیں رکھیا. لو جی تقریر رک گئی، میز لایا گیا. پھر ہر 5 منٹ کے بعد ٹھا، ہر 10 منٹ ٹھا. وہ شکر ہے میز موٹا ہے نہیں تو نہ پھاڑ دے بنا ہے. میرے نبی تقریر میں اتنا کر، اور آپ کی آواز میں محبت ہوتی تھی، ایک لطف ہوتا تھا، ایک شیرینی ہوتی. اور جب آپ بیٹھتے تھے مجلس میں تو چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے. عطیات کی شکل صرف نماز میں ہوتی تھی. جب آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے تو ہر آدمی کی ایک باڈی حرکت ہوتی ہے جو بغیر ارادے کے وہ اس کا ایکشن ہوتا ہے، باڈی ایکشن. تو جیسے میرا ہے کہ میں یہ اپنے انگوٹھے کو ایسے ایسے کرتا رہتا ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا میں ایسے ایسے کر رہا ہوں. تو میرے نبی کی ایک حرکت تھی، آپ ایسے ایسے کرتے، یہ ہتھیلی یہ انگوٹھا، اور بیٹھے ہوئے ہیں گفتگو ہو رہی اور آپ ایسے ایسے کر. بتاؤ کیسے عاشق رسول تھے جنہوں نے اتنی چھوٹی چھوٹی. آپ ہمیشہ نظریں جھکا کے بیٹھتے تھے، ایسے دیکھتے تھے ایسے. جب کبھی ایسے نظر اٹھاتے تھے تو اللہ کی قسم سب کی نظریں جھک جاتی تھیں. کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے کی. ایسی آنکھوں میں چمک. ایک بدو عورت نے آپ کا حلیہ بیان کیا. رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک شخص دیکھا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے آ گیا. ابلج الوجہ، چمکتا چہرہ. ازہر اللون، پھول پہ مرجھاہٹ آ جاتی ہے اور کلی میں چمک ختم نہیں ہوتی جب تک وہ کلی ہوتی ہے. کرے کلیوں کی طرح چمکتا ہوا رنگ. واسع الجبین، کھلا ماتھا. ازج الحواجب، یہ یوں گول. یہ عورتیں بیچاری اپنے بال مڑا کے سرمے سے یوں گول بنا رہی ہوتی، پتہ لگ جاتا ہے سرما ٹھوکے ہویا. آپ کی ایسے گول تھیں اور یہاں تک آتی تھی بالکل ایسے. من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں بال نہیں تھے. فی عینیہ داج، موٹی آنکھ تھی. اشکن، لمبی آنکھ. سرخ دھاریاں تھیں. ابرک، چمکیلی آنکھ. احور، پتلی سفید تھی. اکحل، بغیر سرمے کے سرما لگا ہوا نظر آتا تھا. انجل، ایسے سورج کی طرح چمکتی. اور فی اشفارہ وطف، اور یہ جو بال تھے یہ لمبے تھے، لمبے. قدرتی یہ ہماری مستورات وہ فنکشنوں پر نا مصنوعی لگا لیتی ہیں اور دورو پتہ لگ جاتا بی بی نے لائے ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں کی بلا لائی ہوئی ہے. وہ اسے تم سونی نہیں لگتی ہو، کوڑی لگتی ہو. اپنے فطری بال رکھا کرو. دورو پتہ لگ جاتا پتہ نہیں کی ٹھوکے ایسے ہوتے سارے، بول سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہیں. وہ کوڑی ہو جاندی ہو. سچی گل تو دس رہے. باقی میک اپ کر لیا کرو، اے پاگل پن نہ کریا کرو. اب بڑا ہنسا ہے میری بہن، لگتا ہے کر دی ہے روزانہ. فی صوت ہی سحل، آواز میں جادو. فی لحت ہی کثافہ، داڑھی بھاری. فی عنق ہی سطح، گردن سراہیدہ. سوا البطن والصدر، پیٹ برابر. کتنے لوگ ہیں آپ سجے پاسے ہوندے پیٹ کھبے پاسے ہوندے، آپ کھبے پاسے ہوندے پیٹ سجے پاسے ہوندا ہے. وہ منہ سے نہیں ہنستے، پیٹ سے. اور عورتوں کا پیٹ بڑا ہونا تو سب سے بڑا عیب ہے. کھانے کے لیے زندہ نہیں ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندہ ہیں. کھانا تو ضرورت کے لیے ہے. کھائی جاندن کھائی جاندن کھائی جاندن. کسی کو شوگر ہو رہی ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہو رہا ہے، کسی کو دل کا مسئلہ ہو رہا ہے. ارے بھائی میرے نبی فرماتے تھے اگر کھانا ہے تو 1/3 کھانا، 1/3 پانی اور 1/3 کھلا رکھو ہوا اور سانس کے لیے. بیمار نہیں ہوگے. تقدیر الگ بات ہے، بیمار نہیں ہوگے. لیکن ہم تو کھاتے ہیں یہاں تک. میرا ایک دوست ہے ڈائٹیشن دبئی میں نے کہا یار میرا ڈائٹ چارٹ بنا دے. اللہ کا شکر ہے میں تو ویسے ہی آپ کے سامنے کھڑا ہوں. تو اس نے نا بنا کر کہا مولانا آخر میں پانی نہیں پینا. میں کہا پانی تو سنت ہے آخر. کہا مولانا جو سنت کے مطابق کھانا کھائے اسے پانی پینا چاہیے، لیکن میرے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ یہاں تک کھا کے آتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ پانی نہ پیویا جے، وہ کھبے سجے انہوں وڑن دی جگہ ہی نہیں لبنی. اعتدال سے کھاؤ، سادہ کھاؤ، بھوک رکھ کے کھاؤ. یہ میں نے تھوڑی سی آپ کو اپنے حبیب کی زندگی بتائی ہے. تو آپ کا پیٹ اور سینہ برابر، آپ کے کندھے چوڑے تھے، آپ کے بازو لمبے تھے، آپ کی انگلیاں لمبی تھی،
آپ کی ہتھیلی چوڑی تھی. چوڑی ہتھیلی سخاوت کی نشانی ہوتی ہے، پکی نشانی. اور ویکھ نہیں بعد وچ ویکھ لویں، وہ بچہ ویکھن لگ گیا کہ پتہ نہیں میری ہتھیلی چوڑی ہے. ابھی تو نے بڑا ہونا ہے، فکر نہ کر. چوڑی ہتھیلی تھی جو سخاوت کی نشانی ہوتی، اور یہاں پر گوشت تھا. جیسے یہ میری رگیں نظر آ رہی، آپ کی رگیں نظر نہیں آتی، گوشت تھا. اور خمسان الاخمسین، اور آپ کے پاؤں کا جو یہ حصہ ہے یہ گہرا تھا، ایسے فلیٹ نہیں تھا. اور اوپر کر کے یہ حصہ تو چلنے میں تیزی ہوتی ہے اس سے، جو فلیٹ ہونا اس کو چلنے میں مشکل ہوتی ہے. اور مسیح القدمین، پاؤں ایسے تھے جیسے تیل لگا ہوا ہو، پانی اوپر سے پھسل جاتا. مسیح القدمین، پھسل جاتا. آپ کے پسینے میں خوشبو تھی، ہمارے پسینے میں بدبو ہوتی ہے. سلیم کے گھر آپ سوئے ہوئے تھے اور گرمیاں تھی اس طرح، تو آنکھ کھلی تو سلیم نے یہاں بوتل رکھی ہوئی. کہنے لگے سلیم کیا کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ آپ کا پسینہ گر رہا تھا، میں وہ اکٹھا کر رہی ہوں کہ اس میں خوشبو ہوتی ہے. حضرت انس کے مہمان آئے، کھانا کھایا، انہوں نے ان کو ایک تولیہ دیا ہاتھ صاف کر. انہوں نے ہاتھ صاف کیے تو سردی کا زمانہ تھا، آگ جل رہی تھی، انہوں نے تولیہ آگ میں ڈال دیا. وہ ایک ہی کیتا جائے. تھوڑے دیر بعد چمٹے سے باہر نکالا تو ایک دھاگا نہیں جلا ہوا تھا اور میل ساری دور ہو گئی تھی. انہوں نے پوچھا حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ کہ میرے گھر اللہ کا نبی آئے تھے، میں نے کھانا کھلایا تھا، اس تولیے سے انہوں نے ہاتھ صاف کیے تھے، میں نے وہ اسی طرح رکھ لیا ہے. میں اسے دھونے کے لیے آگ میں ڈالتا ہوں، آگ اسے نہیں چھوتی. تو جو نبی کی زندگی کو پورے وجود میں ڈالے گا، آگ اسے کیسے پکڑ سکتی؟ قبر اسے کیسے پکڑ سکتی ہے؟ منکر نکیر اسے کیسے ڈانٹ سکتے ہیں؟ جہنم کیسے اس کے قریب آ سکتی ہے؟ کتنے ایمان والے مرد عورت ہوں گے جب وہ پل صراط سے گزریں گے تو دوزخ کہے گی جز فقد اطفأ نورک لہبی، او بھائی او مائی جلدی گزر جا، تیرے نور نے مجھے ٹھنڈا کر دیا. ایسی موت ایسی زندگی گزار کے جاؤ. تو فیملی بیٹھی ہے، میرے نبی نے 11 شادی. اللہ کی قسم یہ شوق کی نہیں تھی. آپ کی حدیث ہے ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء، میں نے جہاں بیٹی کی شادی اللہ کا حکم آیا پھر کی. چونکہ خامد اور بیوی کا رشتہ سب سے مشکل رشتہ ہے، اس کو نبھانا اور اس کو سنبھالنا، اس پر سینکڑوں آیات آئی ہیں. ماں باپ کے لیے چند آیات ہیں، اولاد کے لیے چند آیات ہیں، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہیں، خاوند بیوی کے لیے سورۃ النساء، سورۃ الطلاق، سورۃ التحریم، سورتوں کی صورتیں اتاری ہیں. چونکہ جتنا یہ رشتہ اہم ہے اتنا ہی یہ کمزور ہے. ایک بول پہ بنتا ہے اور ایک بول پہ، باقی رشتے ٹوٹتے نہیں. میرا بیٹا اچھا ہے یا برا ہے میرا بیٹا ہے، میں اچھا یا برا ہوں اپنے باپ کا بیٹا ہوں، لیکن یہ رشتہ ایک بول پہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ بنیادی رشتہ ہے. پہلا رشتہ آدم اور حوا، خامد اور بیوی تھے. آخری رشتہ جب بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور تم بڈھا بڈھی اکیلے بیٹھے ہوتے ہو. اور آخرت میں بھی آخری رشتہ، جنت میں ہر عورت اپنے خامند کے ساتھ ہوگی، ہر خامند اپنی بیوی کے ساتھ ہوگی، ہر ایک کی جنت الگ الگ ہو. یہ بنیادی رشتہ ہے. اور اللہ نے کسی رشتے کو یہ نہیں کہا کہ یہ میری نشانی ہے، صرف اس ایک رشتے کو اللہ نے کہا من نشانی من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. میرے بندے بندیوں، میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ اور اس میں سکون رکھا. ماں کے، باپ کے، بیٹے کے، بھائی کے، بہن کے بارے میں محبت بتائی، سکون صرف اس رشتے میں رکھ. اور وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، ایک بیٹی کسی گھر میں ہے، بیٹا کسی گھر میں ہے، دونوں بالکل اجنبی ہو کے ملتے ہیں اور اس طرح محبت پروان چڑھ جاتی ہے. اگر سلوک اچھا ہو، زبان کا بول میٹھا ہو تو زندگیاں قربان کر دیتی ہیں عورتیں، اور مرد بھی اپنا سب کچھ ان پر لٹا دیتے ہیں اگر سلوک اچھا ہو. تو یہ بنیادی رشتہ ہے اور اس میں بڑی ہرڈل آتی ہے. تھوڑی تھوڑی باتوں پہ لڑتے ہیں، اپنی ضدیں منواتے ہیں. تو میرے نبی نے 11 شادیاں کر کے ہمیں زندگی سمجھائی کہ بیوی کے ساتھ کیسا سلوک. دیکھو نا، 25 برس کی عمر میں آپ نے ایک 40 سال کی عورت سے شادی کی، جو ایک مگنی ٹوٹی، ابو حالہ سے شادی ہوئی بیوہ ہوئی، ابن عابس سے شادی ہوئی بیوہ ہوئی، دونوں سے اولاد ہوئی،
اور ان کا رشتہ میرے نبی کے پاس، وہ خود انہوں نے اپنا پیغام بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا میں تو بالکل غریب ہوں، خدیجہ تو بہت امیر ہے۔ اب آپ تھوڑا سا یہاں کا ماحول دیکھو، آپ کے بیٹی کی عمر ہے 25 سال، آپ کہتے ہو بیٹا میں نے ایک رشتہ، وہ 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہے، عمر اس کی 40 سال ہے، تو تیری شادی کرنی ہے۔ اگلی صبح وہ کراچی پہنچا ہوگا یا گجرات پہنچا ہوگا، اور میرے نبی 40 سال کی عورت سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور وہ بہت مالدار تھی، والد ان کے فوت ہو گئے تھے۔ تو خویلت، تو آپ نے کہا کہ ان کی باندی آئی تھی، بہت غریب ہوں، مجھ سے شادی کیسے کریں گے؟ وہ کہا آپ ہاں کرتے ہو؟ کہا میں ہاں کرتا ہوں۔ تو ان کی خادمہ نے جا کے بتایا، تو رات کو انہوں نے اپنے چچا کو، باپ کو مر گیا تھا، شراب پی اتنی پلائی، نشے میں اگئی ٹر گیا، تو اس میں کہنے لگی چچا محمد کا رشتہ آیا ہے، آپ ہاں کرتے ہیں؟ وہ نشے میں تھا، بالکل۔ تو اس وقت رنگ لگاتے تھے، تو انہوں نے ایک رنگ پیلا ان کی پگڑی پہ لگا دیا۔ جب صبح وہ ہوش میں ہے، کہنے لگا اے رنگ کتوں آ گیا ہے؟ کہ چاچا آپ نے رات میرا رشتہ طے کر دی۔ کہنے لگا کہندے نال؟ محمد کے ساتھ۔ توبہ توبہ توبہ، میں غریب نو اپنی بھتیجی دے دیواں؟ کہ چاچا سب نے سن لیا ہے، اب اگر آپ انکار کریں گے تو آپ کی بڑی بےزتی ہوگی۔ اچھا، بےزتی سے بہت ڈرتے تھے۔ اچھا چلو تو راضی ہے تو ٹھیک ہے۔ پھر حضرت ابو طالب تشریف لائے، نکاح کا خطبہ اور نکاح ہوا۔ تو جب وہ آپ اٹھنے لگے، کہا ٹھہرو، 2 اونٹ ذبح کرو۔ 2 اونٹ ذبح کروائے، وہ سارے مکے کو کھانا کھلایا، اور آپ نے زندگی کے 25 سال ان کے ساتھ گزارے۔ جب آپ 50 سال کے ہوئے، خدیجہ 65 سال کی ہوئی، تو ان کا انتقال ہو گیا۔ 50 سال کے بعد یہ عرضی تھوڑی ہو جاتی ہے، 10 شادیاں۔ زندگی سمجھانے، زندگی سمجھ، چند واقعات سنا۔ حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی تھی، ان کو آٹا گوندنا نہیں آتا، تو آپ ان کو آٹا گوند کے دیتے تھے۔ آپ کے ہاں تو مرد بھی شاید گوندتے ہوں، ہمارے ہاں تو نہیں گوندتے، تو آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، آٹا گوندتے تھے۔ پھر جب کھانے پر بیٹھتے تھے، ان کو ہاتھوں سے نوالے بنا کر محبت کے لیے کھلاتے۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا، کہا حضرت میری بیوی سے بڑی لڑائی رہتی، تو مجھے کوئی تعویذ دو۔ میں کہا بیویاں تے تعویذ نہیں کر دے۔ کہا پھر کیا کروں؟ میں نے کہا ایسا کر جو میرے نبی نے کیا، 2-3 لقمے اس کو کھانے پر کھلا دیا۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا یہ تو دیکھے گا تو پتہ چلے گا۔ کوئی 10 دن بعد اس نے ویسے ہی میرا حال پوچھنے کے لیے فون کیا۔ میں کہا میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں کہا کمزور سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یہ تھا نا ہمارا مشہور پہلوان گاما، جو ورلڈ چیمپئن تھا یہاں 1912 میں، اس نے امریکہ کے ورلڈ چیمپئن زبسکو، اس کو شکست دی تھی۔ وہ تھا 6 فٹ اور 4-5 انچ کا، اور گاما تھا 5 فٹ 8 انچ کا۔ پہلے دن کشتی برابر رہی، اگلے دن 50 سیکنڈ میں نے اس کو اٹھا کے زمین پہ مار، تو اس کو ورلڈ چیمپئن ملا۔ تو جب لاہور شفٹ ہو گیا، سبزی لینے گیا، دکاندار سے بھاؤ تاؤ میں اونچ نیچ ہوئی، تو دکاندار نے وہ جو ہوتا ہے نا تولنے والے لوہے کے باٹ، اس نے اس کو مارا زور سے، وہ گامے کے یہاں لگا، خون نکل آیا۔ تو اس نے اپنی پگڑی کھول کے نا نیچے سے باندھ کے اور چل پڑا۔ وہ لوگوں نے کہا پلوان جی تو چیمپئن، اب مڑ جائے کو تسی مار کھا گئے ہو۔ تو کہنے لگا کمزور سے لڑتے ہوئے شرم آتی، یہ تو میرا ایک ہاتھ نہیں سہ سکتا، کمزور سے لڑتے ہوئے شرم آتی۔ تو میں نے کہا بے وقوف، عورت تو اللہ نے کمزور پیدا کی ہے، تو اس سے لڑتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی، اور جو میں کہہ رہا ہوں اسے شرم آتی؟ چل دوپہر کا وقت ہے، کھانا کھلا، لقمے کھلا مجھے آ کے۔ 2 گھنٹے بعد اس کا مولانا صاحب ہم بیٹھے، میں نے لقمہ اٹھایا اور بیگم کے منہ میں ڈالا، تو اس کا یہ حال تھا، یہ تجھے کس نے پٹی پڑھائی ہے؟ یہ تجھے کس نے پٹی پڑھائی ہے؟ تو خود تو کر نہیں سکتا۔ کہ مجھے مولوی طارق جمیل نے پڑھائی ہے۔ اس نے ایسے جولی اٹھائی اور میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے دعائیں کرنے لگ گئیں۔ اتنی چھوٹی سی باتوں سے انسان محبت خرید سکتا ہے۔ ضد چھوڑنا سیکھو۔ اگر گھر کی زندگی خوبصورت بنانی ہے تو یہ بڑے گھر سے نہیں، زیورات سے نہیں، روز رائج سے نہیں، شکل و صورت سے نہیں، آپ کے اچھے اخلاق سے، نبی والے طریقے سے برداشت کر۔ بیجا ایام کی تلخی کو ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا، چپ ہو جا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ جہاد کے سفر میں ہیں، جہاد، اور چلنے لگے عصر کے قریب۔ حضرت عائشہ بیٹھ گئیں، گلے میں دیکھا، ہار کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا ہے، میں تو نہیں جاؤں گی جب تک میرا ہار نہ ملے۔ یہ سفر تفریح کا نہیں ہے، یہ سفر جہاد کا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا رک جاؤ، سب عائشہ کا ہار ڈھونڈ۔
پڑھو اپنے نبی، مرد بھی عورتیں بھی، آپ کو پتہ چلے کہ زندگی گزارنی کیسے۔ میٹھے بول میں جادو ہے، صبر میں مٹھاس ہے، اگلنے میں مزہ نہیں ہے، نگلنے میں مزہ ہے۔ الٹی کا مزہ ہوتا ہے، بہت 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 کھانے کا مزہ ہوتا ہے۔ آپ نے کہا عائشہ کا ہار ڈھونڈتے 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 مغرب ہو، آپ نے کہا اب تو رکنا ہی پڑے گا۔ مغرب عشاء پڑی، سفر میں اکٹھی پڑی جا سکتی ہے مغرب عشاء ظہر۔ فجر میں پانی ختم، پانی کوئی نہیں، وضو کے لیے بھی پانی کوئی نہیں، تو سارے صحابہ حضرت ابو بکر کو پڑ گئے، ابو بکر یہ تیری بیٹی کی وجہ سے آج ہو رہا ہے کہ اب ہم نماز کیسے پڑھیں، وضو ہے پانی نہیں، وضو نہیں ہوگا، نماز کیسے ہوگی۔ اب ابو بکر تو باپ تھے، وہ اس میں داخل ہوئے اللہ کے نبی کے خیمے میں، تو آگے اللہ کے نبی اما عائشہ کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے۔ اس کو محبت کہتے ہیں۔ اللہ کو دیکھنے کے ایک حدیث یاد آگے بیچ میں سنا دوں۔ ہم نے کہا عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی ہے۔ اظہار محبت یہ غذا ہے، بیوی سے محبت کا اظہار، بیوی خامن سے محبت، وہ اچھے کپڑے پہنے اس کی تعریف، اچھا کھانا بنائے اس کی تعریف، ایسے ہی خامد کی تعریف کرو۔ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، اور اللہ کی قسم آپ کے مسائل ایسے چٹکیوں میں حل ہو۔ یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا، یہ کیسے کیا ہے، یہ کیسے کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے، یہ تو نے نمک زیادہ ڈال دیا ہے۔ ان باتوں کو نکال دو، کسی ٹانٹنگ اور طنز چیر کے رکھ دیتا ہے دل کو۔ تو حضرت ابو بکر گئے تو اما عائشہ چوکڑی مار کے میرے نبی کا سر آپ کے گود میں، اب وہ تو باپ تھے، اب بول بھی نہیں سکتے، سوئے ہوئے ہیں، اب مجھے دیکھنا تیری وجہ سے یہ، اور آگے بڑھ کے نا یہاں پسلی میں نا زور سے انگلی ماری۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں میں نے اپنے کو ٹائٹ کر لیا کہ میں ہلوں نہیں کہ اللہ کے نبی کہیں آنکھ نہ کھل۔ پھر ان کو غصہ چڑھا، پھر زور سے، پھر وہ ایسے ٹائٹ ہو گئی تاکہ اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھل۔ پھر وہ غصے میں باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی تو فرمایا نماز کا ہو گیا؟ کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے کوئی نہیں، سارے پریشان ہیں۔ پہلے ابو بکر کو سارے کہہ رہے تھے تیری دھی دی وجہ، تیری بیٹی کی وجہ سے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ ابھی یہ میرے نبی سے حضرت عائشہ نے بات کی ہی تھی کہ اللہ نے تیمم کی آیت ان کنتم علی سفر فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا۔ تیمم کسی امت کو نہیں ملا، کسی امت کو نہیں ملا۔ یہ کوئی مطلب اب یہ کوئی لاجک دیکھو بھائی، اس پہ تھوڑی تھوڑی مٹی لگی ہوئی، میں کرتا ہوں پھر یوں کرتا ہوں تو میرا رب کہتا ہے چل میں نے تجھے باوضو۔ یہ اللہ کے نبی کے طفیل اور حضرت عائشہ کے طفیل ہمیں تیمم ملا، تیمم۔ حضرت عمار بن یاسر سفر میں تھے، ان کو غسل کی حاجت پڑ گئی، کہنے لگے نماز واسطے تھا تیمم ہوندہ، منہ سے ہاتھ مار لیا، میرا تھا فرض غسل ہے، میں نے تو کچھ زیادہ کرنا چاہیے تھا۔ سارے کپڑے لا کے تے ریت وچ کھبے سجے سارا پنڈا ریت و ریت کر لیا۔ جب مدینے آئے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو راستے میں فرض غسل کی ضرورت پڑ گئی تھی، تو میں نے سوچا نماز کے لیے تو صرف یوں کرتے ہیں اور یوں، تو میرا تو فرض غسل تھا، میں نے تو ان کا قد بھی لمبا تھا، میں نے کپڑے اتار کے خوب ایسے الٹا پلٹا ہوا۔ آپ بڑا ہنسے کہ انما یکفیک ضربتان، عمار فرض غسل کے لیے بھی تجھے بس یہی کافی تھا کہ تو یوں کرتا اور یوں کرتا تو پاک ہو جاتا۔ تو جب پہلے جو ڈانٹ رہے تھے سارے ابو بکر کو، سعد بن عبادہ جو سب سے زیادہ جوش میں، ارے ابو بکر یہ پہلی رحمت تو نہیں ہے تیرے گھر کی وجہ سے، کتنی رحمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ تیمم مل گیا، کسی کو تیمم نہیں ملا، کسی امت کو نہیں ملا۔ یعنی کوئی لاجک ہی نہیں کہ مٹی منہ پہ مل کے آپ پاک ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ یا رسول اللہ، واہ اما عائشہ۔ تو جب فجر کے تیمم سے نماز پڑھ لی تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ چھوڑیں ہار کو۔ جب تک عائشہ نے نہیں کہا کہ چلیں، آپ کھڑے ہیں۔ دیکھو میرا نبی بیوی کو کیا عزت دے رہا ہے۔ کوئی اس طرح بیوی کو عزت دے تو اگلے اوے رن مرید ہو گئے ہیں، اوے رن مرید ہو، ایسے الو کے پٹھے ہیں۔ تو انہوں نے کہا چلو بھائی اب عائشہ نے کہہ دیا ہے۔ اور جب ان کی اونٹنی کو اٹھایا تو ہار نیچے پڑا ہوا تھا، وہ گر کے نیچے چلا گیا تھا، وہ کیسے ملتا؟ نبی کا کہا۔ ایک سفر جہاد کا، صحابہ سے فرمایا آگے چلے جاؤ، وہ سارے آگے چلے گئے۔ تو اچھا
اے تو بندے دا حال ہے، اگو پہ تے نظر نہیں آ رہا، اور اللہ کیا دیکھتا ہے سمندر کی تہ میں، فضا کی ہواؤں میں، آسمان کی بلندیوں میں، پہاڑوں کی غاروں میں، ہر طرف اس کی نظر ایسے کامل۔ جب سارے آگے چلے گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ عائشہ نے نہیں کہا، میرے نبی نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ کیا زندگی ہے، پڑھو تو صحیح، پڑھو تو صحیح۔ حضرت عائشہ نے کہا لگاؤں گی۔ اب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے، حضرت عائشہ آگے نکل گئی۔ کئی سال گزر گئے، پھر آپ جہاد کے سفر میں حضرت عائشہ کے ساتھ تھے، آپ نے صحابہ سے فرمایا آگے چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے۔ پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ اب بھی میرے نبی نے کہا اللہ کی قسم، دلداری آپ کو سکھانے کے لیے۔ تو کہنے لگے دوڑ لگائی؟ ان دنوں میں تھوڑا سا موٹی ہو گئی تھی، تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی۔ آپ نے کہا ہذہ بتلک، عائشہ آج تو میں برابر ہو گئی۔ حبشی سوڈان سے وہ خنجروں کا کھیل کھیل رہے تھے۔ آپ نے کہا عائشہ تمہیں کھیل دکھاؤں؟ جی۔ تو آپ آگے کھڑے ہو، حضرت عائشہ نے یہاں اپنی ٹھوڑی کو رکھ اور دیکھنا شروع۔ کافی دیر گزر گئی تو اللہ کے نبی نے کہا بس نہ کریں، تو حضرت عائشہ کہنے لگی میرا بھی دل نہیں بھرا۔ تو آپ کبھی اس ٹانگ کا سہارا لیتے اور اس کو فری کرتے، کبھی اس کا سہارا لیتے اور اس کو فری کرتے، یہاں تک کہ اماں عائشہ نے کہا جی بس۔ تو یہ پیشکش میرے نبی نے کی۔ کچھ عرصے کے بعد حبشہ سے آئے، یہ سوڈانی آئے تھے، حبشہ سے آئے، وہ اپنا کھیل مسجد میں پیش کر رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھنا۔ تو آپ نے یہی نہیں کہا فضول وقت ضائع کرتے، چل قرآن پڑھ بیٹھ، آجا یہاں کھڑا کر۔ آپ آگے ہو گئے، ٹھیک۔ پھر وہی ہوا عائشہ بس نہ کریں، نہیں میرا دل نہیں بھرا۔ پھر میرے نبی کبھی ایسے ہوتے۔ جب ہم عائشہ نے کہا کہ جی بس، پھر آؤ۔ یہ میرے نبی نے ہمیں زندگی سکھائی، اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، صرف اخلاق اچھے کرو، بول اچھا کرو، آپ کی زندگی جنت بن جائے گی۔ اللہ کی قسم پیسوں سے نہیں ہوتا، رویوں سے ہوتا ہے، رویوں سے۔ میٹھے بول میں جادو۔ ہماری بسیں ہیں، ان کے پیچھے الٹے سیدھے جملے ہوتے ہیں، ہارن دے کر پاس کرے۔ جب تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو پیچھے لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر۔ جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگان۔ یہ تو فضولیات ہو، یہ میں نے علم حاصل کیا ہے سڑکوں سے، کہ میری زندگی سڑکوں پہ بہت گزری۔ ایک بس نے سارے دھونے دھو دیے۔ میں پڑھ رہا تھا کتاب، پڑھتے پڑھتے ذرا مجھے تھکن ہوئی، میں نے کتاب بند کی اور آنکھ اوپر کی تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے، اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا دل، بہت بڑا کر کے دل، آگے لکھا تھا برائے فروخت، نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول۔ میٹھا بول بولنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو۔ ہماری ایک دھوبند تھی، میں ہر جگہ سناتا ہوں، ماسی شریفہ، ایڈی موٹ چھوٹے قد دی، 4 یا 9 سب نو نچا کے رکھ دی۔ ایک دن آ گئی میری بہن کو، بی بی اے میری 9 بڑیاں لڑدیاں، میں نے کوئی تویز دی ساری میری نوکر بن جاؤں۔ ساس کی تمنا ہوتی ہے کہ بہو نوکر بن جائے، بہو کی تمنا ہوتی ہے کہ ساس میرے نیچے لگ جائے، بہو بیٹی بن جائے، ساس ماں بن جائے، تو کتنا اچھا رشتہ ہے۔ میں نے اپنی 2 بیٹیاں روانہ کر دی اور اپنے بیٹے کے لیے ایک بیٹی لے کر آیا۔ تو اس کو میں اپنی بیگم سے کہتا تھا بیگم تیرے اخلاق کا پتہ چلے گا جب تیری بہو آئے گی۔ بیٹیوں کے لیے تو ہر ماں فدا ہوتی ہے، قربان ہوتی ہے، جب تیری بہو آئے گی نا پھر میں دیکھوں گا کہ تیرے اخلاق کیا ہیں۔ اور اللہ کے فضل سے اس نے پورا کر کے دکھا، بڑھ کے دکھایا۔ میری بہن نے ایک کاغذ لیا، اس پر ایسے ایسے کر کے اس کو، یہ تو بڑا ہے چھوٹا بنا، ماسی شریفہ تیری جس لیے 9 نال لڑائی ہوئے، اے تویز تو ایتھے رکھنا ہے تے چک مار کے بہ جانا، ڈگن نہیں دینا، اس کو گرنے نہیں دینا، نہیں تو تیری خیر نہیں۔ اب اس نے کیا کیا، ماسی شریفہ کو چپ کرایا۔ 1 ہفتے کے بعد آ گئی، بی بی وہ میریاں تو لڑائیاں ہی مک گئی ہیں، تو کی تویز دیتا ہے، کیوں مک گئی ہیں؟ کہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی، لڑائی مک گئی۔ چپ رہنا سیکھو میری بیٹیوں۔ ہمارا سسرالی معاشرہ کوئی اتنا اچھا نہیں، کوئی قابل تعریف معاشرہ نہیں۔ ہندوستان سے آئے ہوں، پاکستان سے آئے ہوں، سسرالی معاشرہ بہت دکھ دیتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ کہیں لڑکیاں بڑی شیرنی نکل آتی ہیں، عام طور پہ سسرالی معاشرہ نا انصافی کرتا ہے۔ ہاں، میرے نبی نے فرمایا یہ میرے مدینے کے صحابہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ عجیب حدیث یاد آئی، میرے مدینے کے صحابہ بڑے اچھے لوگ۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کہ جس کی بیٹی کو بیاہ کے لاتے ہیں نا، اس بچی کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ میں ماں باپ کے گھر ہوں یا سسرال کے گھر۔ یہ سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ عورت کو اللہ نے زیادہ
नाजुक बनाया है, कुर्बानी ज्यादा है। माँ छोड़ी, बाप छोड़ा, बहनें छोड़ी, भाई छोड़े, सहेलियां छोड़ी, घर छोड़ा, आदात छोड़ी और एक पराए घर में जाकर चली गई। चौथे दिन ही उस पर चढ़ाई शुरू हो जाती। पहले तो पुत्र नु सिंह ते चाल है, तो बीवी दी कच्छ च वड़िया रह जाता, मां नु तो पुछदा ही। और इस पर तलाकें हो गई। अल्लाह के वास्ते, अब मेरे बच्चे भी बैठे हो, बेटियां भी बैठे हो, भाई बहनें भी बैठे हो, चुप रहना सीखो, सब्र करना, गुस्से को पीना सीखो। आपकी जिंदगी छोटे से घर में भी जन्नत बन जाएगी। अब महल खड़ा करना, आपकी जुबान अच्छी होना, बीवी की अच्छी। चंद साल पहले एक मेरे दोस्त हैं, 10-12 अरब की पार्टी हैं। कहने लगे जी एक खातून आपसे मिलानी है। ये इंग्लैंड में रहती हैं और मेरे जैसे 200 आदमी इसके खामिंद की जेब में आ सकते। खुद वो 10-12 अरब की पार्टी, वो कह रहे हैं मेरे जैसे 200 इसके खामिंद की जेब में आते हैं। तो मैं कड़ा पाउंड लेने, वो आई और थोड़ी देर बाद रोने लगी। कहने लगी मौलाना मेरी क्या से, लोग समझते हैं मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ, बड़ा पैसा है, बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े जेवर हैं, मेरे खामिंद का सलूक ही अच्छा नहीं तो मैं आग लगाऊं। उसको सलूक नहीं मिला, बाकी सब कुछ मिला, तो एक अजनबी के सामने बैठी रो रही है। कुछ महीने बाद मैं कराची जा रहा था, तो जहाज में एक नौजवान मिला। मौलाना अल्लाह ने छोटी उम्र में बहुत रिस्क दे दिया, इज्जत भी, लेकिन मैं अपने घर में इतना दुखी हूँ, अगर मेरे बच्चे ना होते तो मैं बीवी को तलाक दे देता। मैंने कहा क्या हुआ? कहा उसकी 30 फुट लंबी जुबान, मैं कहा 29.5 फुट काट दे, तो बाकी मुंह चरान। एक खामिंद की वजह से तो रही है, एक बीवी की वजह से। मेरे अजीजों, आपका सुख चैन आपके सलूक में छुपा, आपके सलूक में छुपा। बाकी असल जिंदगी तो जन्नत में मिलेगी, जहाँ कोई लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई ना हो ये तो होता ही है। नबियों के बाद सबसे बड़ा जोड़ा है अली और फातिमा, इनसे बड़ा जोड़ा। मेरे नबी तशरीफ लाए बेटी के घर, वो ऐसे बैठा, क्या हुआ? कि मेरा और अली का झगड़ा हो गया, अब इससे बड़ा घराना मैं कहाँ से पेश करूं? तो आपने कहा अली किधर है? तो बाहर निकल गए। अब आपने ये नहीं कहा कि मैं ससुर हूं, मैं कैसे दामाद को, आप खुद ढूंढने गए। तो आप मस्जिद में लेटे हुए थे, तो हमने कहा कम या अबा तुराब, अबू तुराब, मिट्टी लगी हुई थी, तुराब मिट्टी को कहते हैं। हजरत अली फरमाते हैं मुझे ये लक़ब पूरी दुनिया मिल जाने से भी ज्यादा महबूब है। और आप उनको लाए, घर आए, कोई बात नहीं फातिमा से पूछी ना अली से पूछी। ये जो सुलह कराने जाते हैं ना, ये हो लड़ा के आ जाते हैं। हाँ भाई तू की आख्या? मैं तो कुछ नहीं आख्या। ये नहीं आख्या? हाँ भाई तू की आख्या? मैं तो कुछ नहीं आख्या, इस आख्या है। ओ माशाल्लाह ढेर अगला के हाजा। मेरे नबी ने क्या किया, सुनो गौर से। लेट गए, आप ऐसे लेट गए और इधर अली को लेटाया, इधर फातिमा। अली का हाथ उठा के अपने सीने पे रखा, फातिमा का हाथ उठा के अली के हाथ पे रखा और अपना हाथ फातिमा के हाथ पे रखा। अब ये अली का हाथ, ये फातिमा का हाथ, ये मेरे नबी का हाथ। और आपने फरमाया दोनों से कहो हमारी सुलह हो। कुछ नहीं पूछा, कहो हमारी सुलह हो। कहा जी हमारी सुलह हो। दोनों खुश हो गए और आप बाहर निकले। वो रंग चमक रहा। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह बड़े खुश नजर आ रहे हैं, मैं अली और फातिमा की सुलह करा क्या? तो यहाँ तो ये खटपट चलती रहेगी, उसको मिटाना है, उसको बढ़ाना नहीं है। जो आइडियल होम है। देखो हम मरना नहीं चाहते, मर जाते हैं। हम बुढ़ापा नहीं चाहते, बूढ़े हो जाते हैं। हम बीमारी नहीं चाहते, बीमार हो। हम तंगी नहीं चाहते, हालात बिगड़ जाते हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे पर पहुंचाएगा तो आपके कद 130 फुट, कितना भाई? 130 फुट, ये नहीं कद हो। आदम अलैहिस्सलाम 130 फुट के थे। पैसेज ऑफ टाइम के साथ घिसते 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 हम ये रह गए। क़यामत में और भी छोटे हो जाए। एक जमींदार ने अपने मरासी को घोड़ा दिया, कदी मालिश का। मरासी जो पंजाब के लोग हैं वो तो समझते होंगे कि बड़ी कूली कौम है, बड़ी नरम कौम, कम करते नहीं, सिर्फ रोटी खाते। तो उसने शुरू कर दी। जब जमींदार अंदर गया तो वो सो गया। वो सोया तो चोर आके घोड़ा खोल के ले गया। जब मरासी की आंख खुली, वो हाल है, वो घोड़ा गया। वो भागा गया अपने घर और खरगोश को पकड़ के लाया और उसे जंजीर पहना के मालिश शुरू। थोड़ी देर में चौधरी बाहर आया, दो घोड़ा किधे? जी आए खलोता है। वो फिटे मुंह, एक घोड़ा है, वह तो खरगोश है। सही घोड़ा है, मालिश कर के घस गया, खरगोश बन गया। तो हमें भी टाइम ने एडे नाटे कद बनाते, आगे जाके ऐसे हो जाए। जन्नत में वापस 130 फुट आएगा। एक नौजवान मुझसे कहने लगा मौलाना इतने कद की क्या जरूरत, हमें ये कद की काफी है, 5 फुट 6 फुट। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल आप जन्नत में ऐसे ही चले जाना। आपकी जो बीवी होगी उसका कद होगा 130 फुट और उसने 100 जोड़े पहने होंगे। वो तुम्हें किसी जेब में डाल दे
اور تم چلاتے پھرو گے مینو باہر کٹ. وہ کہے گی میرے 100 جوڑے کون سی جیب میں ہو, اور کبھی تمہیں جھولی میں لے کر ایسے تمہیں لوریاں دے گی. 130 فٹ کے لیے 6 فٹ کیا چیز ہے؟ میرے لال, میرا خامد, میرا پیارا. وہ کہنے لگا جی سمجھ آ گیا, سمجھ آ گیا, سمجھ آ گیا. 130 فٹ کی ہائٹ ہو. اور جب ہم جنت میں جائیں گے وہ بھی عجب منظر ہے. جب سارے ایمان والے جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے, وہاں 2 چشمے ہوں, ایک سے سارے مرد عورت پانی پیئیں گے تو سینے سے کھوٹ, حسد, بغض, منافقت ختم, پیٹ سے پیشاب پخانہ ختم. ہمارے ایک ساتھی تھے مارولی محمد, ان کے گھٹنے خراب, تو ان کے لیے ہم یہ کموڈ کا انتظام کرتے. گاؤں میں جاتے تھے تو وہ پرانے کموڈ ہوتے تھے, تو ہم چشتیاں میں گئے تو وہ کہنے کہ میں نے ٹائلٹ لے جا, وہ ایسے ایسے کر کے چلتے. اور وہ جو کموڈ کے اوپر شیٹ ہوتی ہے اس میں کبھی کریک آ جائے نا تو وہ مزہ کرا دیتی, جب یہاں وہ کاٹتی ہے نا تو بندے کی ہائے ہائے ہو. تو ہمارے ساتھی تھے محمود بودلا, وہ ان کو اندر لے گئے, اینگل فکس کر کے باہر آ گئے. وہ ایسے بیٹھے تو جو اس نے کاٹا, اوے بودلیا کی تائی میرے نا, ساتھ گالی نکالی ہے, وہ تو میں نکال نہیں سکتا. دین کی مجلس ہے, جی تو چاہتا ہے سنا دو پر نہیں سنا. تو جب باہر نکلے نا تو مولوی جی, مجھے مولوی جی کہتے تھے, مولوی جی میں نے اللہ جنت کچھ نہ دے, میرا پیشاب پخانہ مکا چھڑ دے بس, اور کچھ نہیں چاہیے. تو جب پانی پیئیں گے تو پیٹ کا پخانہ ختم, پیشاب ختم, تھوک ختم, نزلہ ختم, بلغم ختم. دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے پر ایسا نور پڑے گا کہ ہمیشہ کے لیے چہرہ 33 سال کے جوان کا ہو. داڑھی نہیں ہوگی, اللہ داڑھی غائب کر. جنہیں نہیں رکھی انہوں نے رکھنی پائے گی, تو میں نے پتا نہیں, ساڑھی کوئی نہیں ہوئے گی انشاءاللہ. داڑھی نہیں ہوگی. اجرت امرد, کیوں ٹائم زیادہ ہو گیا, میں نے تو پتہ ہی نہیں لگا, 2 گھنٹے ہو گئے, تھک گئے ہو. احباب جمع ہے میر, حال دل کہہ لے, پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے. اتنے لوگ جمع ہیں کب ملتے ہیں, زندگی کے میلے ہیں. جوان بیٹا میرے ہاتھوں قبر میں چلا گیا, کیا پتہ زندگی کا. تو چہرہ نورانی, بال غائب, جسم کے بال غائب, صرف یہ بال, سر کے بال, یہ بال, یہاں ہلکی مونچھ. اور عورتوں کے بال 130 فٹ کی ہائٹ, سر سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک 100, اور اس میں موتی ہیرے ہوں گے, جوئیں نہیں ہوں گی, موتی ہیرے ہوں گے. اور جب وہ ایسے کرے گی تو ساری جنت میں خوشبو اور روشنی پھیل جائے. اور یہ عورتیں جو آج بیٹھی ہیں, بڑھاپا بھی ہے, موت بھی ہے, بیماری بھی ہے, جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی, میرے نبی نے فرمایا. اور دروازے بند ہوں گے, کہیں گے یار اندر کیوں جاویے, دروازے بند ہیں. تو سارے جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس, وہ ہاتھ جوڑ دیں گے, پترو میں تو کڈیا ہے, میں اندر کیوں لے جاؤں, آگے جاؤ. سارے نبیوں کے پاس جاتے جاتے حضرت عیسیٰ کے پاس آئے, حضور جنت کھلوا دو, تھک گئے ہیں ٹور ٹور کے. وہ کہیں گے کھلوا تو میں بھی نہیں سکتا, پر پتہ بتا دیتے. باقی کوئی نبی پتہ نہیں بتائے گا. کہیں گے کون, محمد الرسول اللہ, آج وہ کھلوائیں, اور کوئی نہیں کھلوا سکتا. تو یہ سارے آئیں گے, یا رسول اللہ مہربانی کرو دروازہ کھلو. مجھے دیکھو سارے, انا لہو انا لہو, میں کروں گا میں کروں گا میں کروں. پھر آپ صحیح فرمایا اللہ میرے اوپر تعریف کا الہام کرے گا. پھر میرا رب کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعط اشفع تشفع. میرے محبوب سر اٹھ, مانگ ملے گا, سفارش کر قبول ہو. کہیں گے یا اللہ دروازہ. تو اللہ فرمائیں گے حرام ہے جنت سب پر جب تک تیرا قدم. کہ یا اللہ میں تو تیار بیٹھا. تو جنت سے ایک سواری آئے گی, اس کی ڈیفینیشن کوئی نہیں ہے, سواری آئے گی, ہاں اس کے پر ہوں, وہ آ کے آپ کے سامنے لینڈ کرے گی, اور اس کی تار, اس کی جو لگام ہوگی نا, وہ زمین پہ گر جائے گی. تو زمین پہ گرنے کا مطلب ہے کہ میرے نبی نہیں ڈرائیو کریں گے, کوئی آئے گا پکڑ کے. تو لہٰذا سارے ایسے ہو جائیں گے, مجھے دیکھو بھائی اچکڑا نہ, ابو بکر, عثمان, علی, حسن, حسین, نہیں کوئی نہیں. بلال کو بلاؤ, حضرت بلال آئیں گے اور میرے نبی کی سواری کی لگام پکڑیں گے, اور آپ جنت میں داخل ہوں, اور آپ اپنے جگہوں پر ٹھکانے پر پہنچیں گے. تو 4 اعلان سنو, ان لکم من تحیوا فلا تموتوا ابدا, ہمیشہ زندہ رہو, کبھی موت. تو پھر بوڑھے ہو جائیں گے تو کیا بنے گا. تو دوسرا اعلان ہو, ان لکم تشبوا فلا تحرموا ابدا, ہمیشہ جوان رہو, کبھی بڑھاپا نہیں آئے. پھر خیال آئے گا بیماری آ گئی تو پھر. تو تیسرا اعلان ہو, ان لکم تصحوا فلا تسقموا ابدا, ہمیشہ صحت مند رہو,
کبھی بیماری نہیں آئے گی. پھر خیال آئے گا پیسہ نہ ہویا تو کڑے کام دی صحت تے کڑے کام دی زندگی تے کڑے کام دا. تو پھر چوتھا اعلان ہو ان لکم من تنعموا فلا تبأسوا ابدا. ہمیشہ بادشاہ رہو, کبھی تم پر فاقہ نہیں آئے گا, دکھ نہیں آئے گا. یہ 4 باتیں جو ہر انسان اندر سے چاہتا ہے یہ اللہ وہاں دے. جب ہر جنتی اپنے جنت میں جگہ پکڑ لے گا تو اللہ نوکروں کو کہے گا جاؤ سلام کرو, تو آئیں گے سلامن سلاما سلامن سلاما. سب سے چھوٹے جنتی کو 80,000. تمہیں تو نوکر کے مزے کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت بنائی ہے ملازم. اور بڑے جنتیوں کے کتنے نوکر ہوں گے, تو جب وہ سارے سلام کریں گے تو بڑے خوش ہوں گے. وہ چلے جائیں گے تو اللہ فرشتوں سے کہے گا سلام علیکم. فرشتے آئیں گے والملائکۃ یدخلون من سلام علیکم. کہیں گے یار تم تو فرشتے ہو, ہم تو خاکی ہیں, ہمیں سلام کیوں کرتے ہو؟ کہیں گے بما صبر. دیکھو ایک صفت کا نام لیں گے جس کو میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ جو تم نے صبر کیا اولڈم میں, اس کے بدلے میں ہم تمہیں سلام کرنے. صبر نہ سیکھو, چپ رہنا سیکھو, برداشت کرنا, زندگی حسین ہو. جب یہ چلے جائیں گے فرشتے تو اللہ کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آ کے کہے گا سلام قولا من رب. میرے بندو اب تمہارا رب تمہیں سلام پیش کر. کیا کہنے ہیں. اور جب اللہ کو دیکھیں گے نا, ان آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے. ہمارے 10 ٹریلین سیل ہیں, ہر سیل میں ہر آرگن کے بننے کی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے. پورے جسم کے سارے سیل آنکھ بن جائیں گے اور 10 ٹریلین آنکھوں سے ہم اللہ کو دیکھیں گے, پھر بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکیں گے اور نشے میں ڈوب جائیں گے. اور کان, پورے 10 ٹریلین سیل کان بن جائیں گے, اس سے اللہ کی آواز سنیں گے. 2 کانوں سے میٹھی آواز سنتے ہیں تم جھومنے لگ جاتے ہیں. 10 ٹریلین کانوں سے اللہ کی آواز, 10 ٹریلین آنکھوں سے اللہ کا دیدار. پھر اللہ کہے گا خوش ہو میرے بندو, خوش ہو, راضی ہو. وہ کہیں گے یا اللہ کیسے راضی نہ ہو, آپ نے ہر چیز دے دی. تو اللہ کہے گا اب اس سے اچھی چیز دوں. کہیں گے وہ کیا ہے؟ کہ جاؤ میں راضی ہو گیا, اب کبھی ناراض نہیں. پھر ہم کہیں گے یا اللہ اولڈم میں سجدے کیے پر بڑے ٹوٹے پھوٹے کیے, جی چاہتا ہے تجھے دیکھ کے ایک سجدہ کریں, 1 رکعت بھی نہیں, 1 سجدہ. تو میرا رب کہے گا اولڈم میں تم غلام تھے, میں آقا تھا. یہاں تم مہمان ہو, میں میزبان ہوں. مہمان سے کام نہیں لیا جاتا, کھاؤ پیو موجاں کر. تو اللہ پردہ گرائے گا, کہیں گے نہیں مولا زیارت کرا. کہا بھائی وہ تمہاری حوریں اداس ہو رہی ہیں, ایمان والی عورتیں تو ساتھ ہوں گی, حوریں پیچھے ہوں گی. اللہ کہیں گے وہ حوریں کہہ رہی ہیں کہ ہم اداس ہو گئی ہیں. کہیں گے نہ سانو حوراں چاہیے نہ جنت چاہیے, تجھے دیکھتے رہیں. تو اللہ فرمائے گا اچھا ایسا کرو جمعے آ جایا کرو. پھر ہر جمعے اللہ کا دیدار ہو اور وہ دن حسین ترین دن ہو. اللہ ہر مرد عورت کا نام لے کر پوچھے گا کیا حال. ہر مرد عورت کا نام لے کر کیا حال ہے, کیسے ہو, راضی ہو, کیا حال ہے, کیسے ہو, راضی ہو. ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہوگا, ایمان والے 18 برس بیمار رہے, کیڑے نہیں پڑے. یہ ایسی بکواس ہے, دردیں تھیں, شدید دردیں. 18 سال کے بعد ٹھیک ہوئے. ایک آدمی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے کہ وہ دن ان دنوں سے اچھے تھے. وہ کیسے اچھے تھے؟ کہ جب میں بیمار تھا روزانہ دن میں 1 دفعہ اللہ عرشوں سے پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے. اس آواز میں جو لذت تھی میرے درد چن دیتی تھی. اب اس آواز کی لذت چلی گئی. اور جب اللہ سامنے ہوگا تو کیا لذت ہوگی. خامندوں کو بیویاں یاد نہیں رہیں گی, بیویوں کو خامند یاد نہیں رہیں گے, سب ایسے گم ہوں. پھر اللہ کہے گا بھائی جمعے کو آ جانا. لیکن جو جنت الفردوس والے VIP ہیں وہ صبح بھی اللہ کو دیکھیں گے, شام بھی اللہ کو. انہیں جمعے کا انتظار نہیں کرنا. تو آپ لوگ دنیا کے VIP بننے کے زور لگاتے ہو, الٹے سیدھے حرکتیں بھی کرتے ہو, اس کے لیے پیسہ بھی لگاتے ہو. اللہ کے VIP بن جاؤ, اللہ کے نبی کے VIP بن جاؤ. 1 پیسہ نہیں لگتا, صرف جذبے کنٹرول کرو, اسے کنٹرول کرو. رزق حلال کماؤ, جھوٹ نہ بولو, دھوکہ نہ دو, سچ بولو, اخلاق اچھے کرو. گالی دینا, بکواس کرنا, جھوٹ بولنا, اس سے توبہ کرو. 5 نمازیں پڑھو, اللہ راضی. اتنا سوکھا کام. پھر اس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو کوئی اللہ معافی دے دے. تو واقعی میں نے زیادہ وقت لے لیا ہے. میں تو سر درد کا مستقل مریض ہوں, لیکن اتنا مجمع دیکھ کر میں نے آپ نو کچھ ہو گیا. میں کہا لے بھائی ایک ہی گل بن گڈی خلقت کٹھی ہو گئی. مجھے 82 کا اولڈم یاد آ گیا.
جب 2 دن کی محنت کے بعد 40 بندہ نہیں اکٹھا کر سکے، آج ہزاروں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور آپ نے 2 گھنٹے سے زیادہ برداشت کیا ہے۔ میں تو آیا اور کھڑا ہوا تو 2 گھنٹے سے کچھ منٹ ہو۔ اللہ آپ کو دنیا بھی اچھی دے، آخرت بھی اچھی دے۔ ایک تو یہ کرنا ہے کہ نماز نہیں چھوڑ، سارے ارادہ کرتے ہو نا، روزے آ رہے ہیں، روزے رکھنے، زکوٰۃ فرض ہے ادا کرنی، حج فرض ہے کرنا ہے، باقی زندگی میں 4 کام، صرف 4 کام۔ میرے نبی نے کہا 4 کام مجھ سے لے لو، جنت بھی تمہاری، دنیا بھی تمہاری۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بول، حفظ و امانہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، خاص طور پر جو آپ ایشین ہیں، یہاں کے لوگوں کو دھوکہ نہ دینا۔ انہوں نے کتنا آپ کے ساتھ اچھا کیا، پاسپورٹ دیا ہے۔ کسی بھی اسلامی ملک میں 70 سال گزار دو، تمہیں پاسپورٹ نہیں مل سکتا۔ یہاں 5 سال کے بعد تم سب کو پاسپورٹ ملتا ہے، حقوق ملتے ہیں، تم پر خرچ کرتے ہیں، تمہارا علاج کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ 2 نمبری نہ کرو۔ انگریزوں کے زمانے میں ایک جیب کترا تھا دلی میں، اس کے چیلے جاتے تھے جیب کاٹنے، تو ایک چیلا 2 روپے لے کر آیا تو اس نے اس کو زور سے تھپڑ مار، سارے دن میں 2 روپے؟ کہ نہیں حضور، آج بڑا موٹا مال مارا تھا، ایک انگریز کی جیب کاٹی۔ لیکن جب میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا، اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی، جو بڑی شرم، میں نے جا کر واپس کر، اور یہ 2 روپے اپنے دے چھک کے لے آن۔ تو وہ جیب کترا رونے لگا، کو 10 روپے انعام۔ اس زمانے کے تو چور بھی اتنے غیرت والے، دھوکہ نہ دو کسی کو۔ تیسری بات ہے اپنی زبان کا بول میٹھا کر، اخلاق اچھے کر، خاص طور پر خاوند بیوی، خاص طور پر اولاد۔ دیکھو پاکستان، انڈیا، اسلامی ملکوں میں اولاد بگڑ سکتی ہے، مرتد نہیں ہوتے۔ ہاں تو یہ خطرہ ہے کہ اگر اولاد کو ٹائم نہ دیا تو مرتد ہو جائیں گے، دین چھوڑ جائیں۔ تو آپ کا سرمایہ آپ کی اولاد ہے، ان کو آپ ٹائم دیں، ان کو محبت دیں۔ اور جب آپ اپنے بچوں بیوی، ایک کم از کم ویکنڈ خالی کر دیں صرف بچوں کے لیے، موبائل بھی آف کر صرف بچوں کے۔ یہ موبائل اس لیے نہیں ہے کہ ہر وقت ٹرن ٹرن ہوتی رہے تم سنتے رہو۔ میں کئی دفعہ ایئرپورٹوں پر میں نے دیکھا پاکستان میں، اندر ٹوائلٹ میں ہوتے ہیں اور بال لائن لگی ہوتی ہے، ہٹو پد مار رہے ہیں۔ میں ایک دن سویا، آف کرنا بند کر گیا، یاد نہیں رہا۔ سردیوں کے دن 12 اور 1 یا 1 اور 2 کے درمیان گھنٹی بجی تو میں ڈر کے اٹھا کہ اس وقت گھنٹی خیر کی نہیں ہوتی۔ مجھے میری ماں کے وفات کی اطلاع ملی تھی، میں مدینہ میں تھا، تو وہ وہی ٹائم تھا۔ میں نے کہا یا اللہ خیر، تو میں نے ڈرتے ڈرتے کہتا ہیلو مولانا صاحب بول رہے ہیں؟ کہ جی اے جی پوچھنا سی کہ ٹائلٹ چ دعا پڑھ سکنے ہیں؟ میں نے کہا فٹے منہ تیرا الو دے پٹھیا، اوے تو کی پوچھنا سے میں نے اٹھا دیتا، میں نے ڈرا بھی دیتا ہے۔ تو ہم نے موبائل کے ساتھ یہ حشر کیا ہے، ضرورت کے لیے استعمال کرو۔ جب میاں بیوی بیٹھو بند کر دو، بچوں کے ساتھ بیٹھو بند کر دو، آپس میں پیار و محبت کی باتیں کرو تاکہ آپ کے دل آپس میں جڑیں اور اللہ آپ کے آنے کو فرمائے۔ ان مردوں سے کہتا ہوں کہ 1 ویکنڈ مہینے میں تبلیغ میں لگا لیا کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہو۔ سارے نیت کرتے ہو نا؟ اور اگر کوئی لڑا ہوا ہے صلح کر لیں، خاص طور پر میاں بیوی لڑے ہوئے ہیں تو خوشخبری سناتا ہوں، اگر میاں بیوی لڑ کے صلح کر لیں اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ تو کہیں لڑے ہوئے ہو اور کسی سے ناراض ہو، معاف کر۔ اور میں ابھی دعا کرتا ہوں، ایک الفاظ آپ سے کہلانا چاہتا ہوں کہ ہم سب توبہ کریں۔ انشاءاللہ جب اٹھیں گے نا تو ایسے اٹھیں گے جیسے گناہوں سے پاک ہو۔ تو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، مجھے آواز آنی چاہیے، یا اللہ میری توبہ۔ پھر کہو یا اللہ میری توبہ، اے میرے مہربان اللہ، اے زمین و آسمان کے مالک اللہ، یہ ہزاروں تیرے محبوب کی امت کے بندے بندیوں نے، جوانوں نے، بوڑھوں نے تیری بارگاہ میں توبہ کی ہے، ہماری توبہ قبول فرما، ان سب کی آمد قبول فرما، اس مجلس میں آنے سے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما، اور ہر تیرا بندہ بندی کسی نہ کسی دکھ اور غم میں مبتلا ہے، تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، اپنے محبوب کے آنسوؤں کے صدقے ان کی ساری مشکلات دور، یہاں کی اولادوں کو ایمان پہ پختہ فرما، مساجد کو آباد فرما، ہمارے ایمان والوں کو کھلا رزق دے، حلال رزق دے، کشادہ رزق دے، تنگی اور تنگ دستی سے بچا، قرضوں سے بچا، سودی قرضوں سے بچا، بیماریوں سے بچا، آپس کی لڑائیوں سے بچا، آپس کی نفرتوں سے بچا، خامند اور بیوی میں پیار کو پیدا، ماں باپ اولاد میں پیار کو، بھائی بہنوں میں پیار کو، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں اور رشتے نہیں مل رہے انہیں نیک رشتے عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے ان کے رشتوں کو مضبوط فرما، یہاں طلاقیں بڑھ رہی ہیں یا اللہ اس کو ختم فرما،
اور محبتوں کو پیدا فرما، اور یا اللہ یہاں جو ایمان پہ مر کے قبروں میں چلے گئے ان کی قبریں ٹھنڈی فرما، اور یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے ایمان پہ واپسی ہو، تو ہم سے مل کے راضی ہو، تیرا نبی بھی مل کے راضی، ہماری مستورات کو حضرت سیدہ عائشہ کے ساتھ، سیدہ فاطمہ کے ساتھ حشر فرما، اور ہم مردوں کا اپنے زیر سایہ، اپنے حبیب کے زیر سایہ ہمارا حشر فرما، اور ہم سب کو اکٹھے جنت الفردوس میں جمع فرما۔ وصلی اللہ تعالی نبی الکریم، آمین۔